ایک بندہ کافی ہوتا ہے پوری دنیا کو وقت ڈالنے کے لیے. ایک چنگاری کہیں سے لگ جائے کہ کسی بندے کو کلیئر ہو گئی بات. سنریہم آیاتنا فی الآفاق، ان قریب ہم اپنے منکرین کو دکھائیں گے اپنی نشانیاں اس آفاق میں، زمین و آسمان میں، وفی انفسہم، اور ان کی اپنی جانوں میں، حتی یتبین لہم انہ الحق، یہاں تک کہ ان پہ یہ بات کھل کے سامنے آ جائے گی کہ یہ قرآن حق ہے. ان قریب ہم زمین و آسمان میں اور ان کی اپنی جانوں میں ایسی نشانیاں ان کافروں کو دکھا دیں گے، یہ چیخ اٹھیں گے کہ قرآن اللہ کا کلام ہے، اللہ کا وجود برحق ہے. اور آج سائنٹیفک فیلڈ نے جس لیول تک ترقی کی ہے، ایسٹرونومی کی فیلڈ میں، ایمبریولوجی کی فیلڈ میں، جیولوجی کی فیلڈ میں، واقعی اس ایک سپریم بینگ کو، سپر نیچرل ایجنسی کو، کریٹر آف دا یونیورس کو ماننے کے لیے لوگ تیار ہو گئے. یہ پاسبل ہی نہیں ہے کہ اتنا کمپلیکس ڈیزائن کس طرح خود بخود بن گیا. اولم یکفی بربک، کیا ان کے لیے کافی نہیں ہے، انہ علی کل شیء شہید، کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر گواہ ہے. دیکھیں یہ اللہ تعالیٰ کا ایک بہت بڑا، ایک اللہ کی کوالٹی ہے. ایک تو ہے کہ اللہ کریٹر آف دا یونیورس ہے، ایک یہ کتنی بڑی کوالٹی ہے کہ کائنات بنا کے چھوڑ نہیں دی ہوئی ہے، بلکہ ہر چیز کے اوپر گواہ ہے. اس کے اوپر کبھی غور کریں. دنیا میں انسان بھی کئی ایک چیزیں مکان میں رکھ کے بھول جاتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے کروڑا کروڑ مخلوقات پیدا کی، ملینز آف سپیسیز پیدا کی، ہر سپیشیز آگے اربوں کی تعداد میں، اور ہر چیز کے اوپر اللہ کی نظر ہے. سورۃ الانعام میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ کوئی درخت کا پتا نہ خشکی میں نہ تری میں نہیں گرتا مگر اللہ کے علم سے، اور زمین کی گہرائی میں کوئی دانہ نہیں پھوٹتا مگر اللہ کے علم سے. اور پھر فرمایا یہ علم اتنا کامل ہے کہ ہم نے یہ ہونے سے پہلے ہی اپنے لوح محفوظ میں لکھ لیا ہے کہ ایسے سے ہوگا. یعنی انسان امیجنیشن سے بیونڈ ہے یہ چیز کہ اللہ تعالیٰ نے نہ صرف چیزوں کو پیدا کیا ہے بلکہ ہر ایک چیز کے اوپر نگاہ بھی رکھی ہوئی ہے، بنا کے چھوڑ نہیں دی ہوئی ہیں وہ چیزیں اپنے حال کے اوپر. ورنہ تو میرے بھائیو یہ پورا نظام ڈسٹرب ہو جائے. 100 سال سے سائنٹسٹ چیخ رہے ہیں جناب کہ وہ جی ٹیمپریچر جو ہے وہ زمین کا رائز کر رہا ہے. اب پچھلے سال سے کہنا شروع کر دیا کہ نہیں جی وہ تو نیچے آ گیا. تو میرے بھائی یہ اچانک جو ہم ایک راگ لاپ رہے تھے کہ ٹیمپریچر بڑھ رہا ہے، اس کو اچانک کس نے نیچے کر دیا؟ یہ دنیا تو کب سے ختم ہو چکی ہوتی. جس طرح کے انسان نے جو ہے وہ انوائرمنٹ کے اندر تبدیلیاں لے کے آئے، لیکن اللہ تعالیٰ اس کو مسلسل بیلنس بھی کر دیتا ہے مختلف معاملات کے ذریعے. لوگ پریشان تھے جناب یہ دنیا میں رزق کیسے پورا ہوگا. اللہ تعالیٰ نے انسان کو ایسی ترقی کروائی ہے کہ جناب وہ کھادیں بنا لی ہیں. جس زمین سے اگر 1 من گندم نکلتی تھی، اب اسی زمین سے 1 ٹن گندم نکل رہی ہے، اضافی چیزیں نکل رہی ہیں. انرجی کی ضروریات کیسے پوری کی ہیں؟ زمین سے تیل نکلا ہے. پہلا تیل کا کنواں 1748 یا 1752 میں، آج 300 سال نہیں گزرے تیل نکلے ہوئے زمین سے. پنسلوینیا امریکن سٹیٹ تھی جس میں تیل نکلا تھا، وہ آج تک وہ کنواں موجود ہے. لوگ سیاحت کرنے کے لیے جاتے ہیں. آپ یوٹیوب پہ جا کے لکھیں پنسلوینیا کا جو فرسٹ ویل آف پیٹرولیم کا پہلا ویل، تو وہ لکھیں، لوگ وہاں جاتے ہیں جہاں پہلی دفعہ تیل نکلا تھا. اور آج پوری دنیا تیل کے اوپر چلتی ہے. اور اب تو یہ جو سورس نکلا ہے سولر انرجی والا، یہ تو ایسا سورس ہے جو رینیویبل سورس ہے، جس کو ہم اپنی انجینئرنگ کی فیلڈ میں کہتے ہیں. ایک تو ہے نان رینیویبل سورس. تیل جو ہے یہ نان رینیویبل ہے، ایک بار استعمال کر لیا ختم ہو گیا، نیا نہیں اگے گا. لیکن سورج کی روشنی یہ نہ ختم ہونے والی. جب تک یہ کائنات موجود ہے اس وقت تک سورج موجود ہے، اور جب تک سورج موجود ہے اس وقت تک زمین موجود ہے. یہ مسلسل روشنی جس کو آپ حاصل کر سکتے ہیں. زمین و آسمان میں اور ان کی جانوں میں ایسی نشانیاں دکھائیں گے، وہ چیخ اٹھیں گے کہ اللہ حق ہے، قرآن حق ہے. کیا لوگوں کے لیے کافی نہیں کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کے اوپر خود نگہبان ہے. الا انہم فی مریۃ من لقاء ربہم، آگاہ ہو جاؤ لوگ شک میں مبتلا ہیں اپنے رب سے ملنے کے بارے میں. الا انہ بکل شیء محیط، جبکہ اللہ تعالیٰ اس حال میں ہے کہ وہ ہر چیز کو گھیرے ہوئے ہے. یہ تو اسی طریقے سے ہے کہ کوئی شخص کبوتر کی طرح آنکھیں بند کر لے اور وہ کہے کہ وہ بلی غائب کر لے گا. بلی وہیں موجود ہے. قیامت کا دن اور جواب دہی
وہ آپ کے سامنے موجود ہے، لاکھ کوئی آنکھیں بند کرے. اور یہ بڑی اہم بات ہے جو اللہ تعالیٰ ماتا ہے نا کہ لوگ اللہ کی ملاقات کو بھولے ہوئے ہیں. اللہ کی ملاقات لوگ اس لیے بھولے ہوئے ہیں کہ ہر شخص اپنی مرضی کی زندگی گزارنا چاہتا ہے. اگر میں اپنی مرضی کی زندگی نہ گزارنا چاہوں پھر تو خدا میری ضرورت ہے، اور اگر میں اپنی مرضی کی زندگی گزارنا چاہوں اس دنیا کے اندر تو سب سے پہلے مجھے اللہ سے جان چھڑانی پڑے گی، کیونکہ وہ تو مجھے اپنی زندگی مرضی کی نہیں گزارنے دے گا. وہ تو کہے گا میری مرضی کی زندگی. یہ خواہش انسان کی انشاءاللہ پوری ہوگی لیکن جنت میں، اس دنیا میں نہیں پوری ہو سکتی. اس دنیا میں جو اللہ کی مرضی کی زندگی گزارے گا وہ آخرت اپنی مرضی کی گزارے گا، اور جو دنیا اپنی مرضی کی گزارے گا پھر آخرت میں اللہ کے ہاں اس کے لیے کوئی اجر نہیں ہے. بولے اعوذ باللہ تعالی. چاہے وہ اپنے بیوی بچوں کے لیے بھی کر رہے ہیں، لیکن خدا ٹاپ پرائرٹی رہے، اللہ کو ترجیح اول مانے. جیسے ہی اللہ کے حوالے سے ترجیح ہٹ گئی تو آپ کی بڑی سی بڑی نیکی بھی زیرو سے ملٹیپلائی ہو جائے گی. ایک شخص رزق حلال کما رہا ہے اس کے لیے نیکی ہے، لیکن اگر اس کی وجہ سے وہ نمازیں چھوڑ رہا ہے، روزے چھوڑ رہا ہے، اللہ کے احکامات کو پامال کر رہا ہے، تو یہ اس کی نیکی پھر کس کام کی ہے؟ وہ تو پھر کئی اور لوگ بھی کر رہے ہیں. کیا دنیا میں لاکھوں غیر مسلم ایسے نہیں ہیں جو حلال کما رہے ہیں؟ بڑے بڑے اپ رائٹ قسم کے لوگ ہیں، اس طرح کے آپ کو مسلمانوں میں دکھانے مشکل ہو جاتے ہیں. لیکن جب تک خدا کے ساتھ کمٹمنٹ نہیں ہوگی آپ کی نیکیوں کا آپ کو فائدہ نہیں ہوگا. تو انسان کو مشقت میں اللہ نے پیدا کیا. ماں کو بھی مشقت اٹھانی پڑتی ہے، باپ کو بھی اٹھانی پڑتی ہے، اور انسان جب یعنی بچپن میں تو اس کی بڑی بادشاہ والی زندگی ہوتی ہے، جو جوانی میں قدم رکھتا ہے اس کی مشقت کا دور شروع ہو جاتا ہے، حتیٰ کہ انسان اس زندگی سے فارغ ہو جاتا ہے. اتنی تکلیفیں اٹھانے کے بعد ابھی آخرت کی تکلیفیں باقی ہیں. اگر کسی نے دنیا میں اللہ کی مرضی کی زندگی گزاری تو اس کی یہ مشقت عارضی ہے، ہمیشہ کی کامیابی ہے اس کا مقدر ہے. اور اگر کسی نے دنیا اپنی مرضی کی گزاری تو یہاں پہ کتنی عیاشی کر لے گا، وہ الٹیمیٹلی مر کے ہمیشہ کی زندگی میں اللہ تعالیٰ کے حضور اسے ناکامی کا سامنا کرنا پڑے گا، اور ہمیشہ کی مشقتیں، ذلت اور عذاب اس کا مقدر ہونے والی ہے. بولے اعوذ باللہ تعالی. تو انسان کی کوشش ہوتی ہے، اب وہ کوشش اگر پازیٹیو ہے رزلٹ پازیٹیو نکلے گا، نیگیٹو ہے تو نیگیٹو نکلے گا. اسی کا ذکر اب آگے آ رہا ہے. اَيَحْسَبُ أَن لَّن يَقْدِرَ عَلَيْهِ أَحَدٌ. کیا انسان یہ گمان کرتا ہے کہ اس پر کسی کا بس نہیں چلے گا؟ یعنی وہ اگر دنیا اپنی مرضی کی گزار ہے تو یہ سمجھ رہا ہے آخرت بھی اپنی مرضی کی گزارے گا. نہ، ایسا نہیں ہوگا. يَقُولُ أَهْلَكْتُ مَالًا لُبَدًا. بڑے فخر سے کہتا ہے کہ میں نے تو بڑا مال خرچ کیا ہے. اسپیسیفکلی تو اشارہ ہے مشرکین عرب کے ان امیر لوگوں کی طرف جن کا ذکر قرآن پاک میں کئی جگہ ہے کہ وہ بڑا فخر کرتے تھے کہ ہم حرم مکہ کی جو خدمت ہے وہ ہمارے ذمہ ہے، ہم یہاں پہ حاجیوں کے اوپر جو ہے وہ خرچہ بھی کرتے ہیں، اللہ کی راہ میں لوٹاتے ہیں. اللہ فرماتا ہے ان اعمال کا فائدہ نہیں ہے جب تک تم اللہ کی توحید اور اس کے نبی علیہ السلام کی رسالت پر ایمان نہیں لاؤ گے، شرک سے کنارہ کشی اختیار نہیں کرو گے، تو یہ حاجیوں کے اوپر کھانا پینے کے اوپر پیسے صرف کرنا، یہ مال جو تم لگا رہے ہو اور بڑی اکڑ رہے ہو کہ اللہ کے حضور اس کا کوئی اجر ملے گا، کوئی اجر نہیں ہے اس کا. اَيَحْسَبُ أَن لَّمْ يَرَهُ أَحَدٌ. کیا وہ خیال کرتا ہے کہ اسے کسی نے نہیں دیکھا؟
اس کو نہیں پتا یہ تم لوگ کس لیے کر رہے ہو. وہ کرتے تھے صرف اپنی عمارت کو جتانے کے لیے, ریاکاری کے لیے, لوگوں پہ اپنی جو دولت ہے اس کا روب ڈالنے کے لیے. جس طرح آج کل بھی آپ دیکھتے ہیں لوگ مساجد کے اندر وضو خانے بنواتے ہیں, ٹوائلٹس بنواتے ہیں, قالین ڈلوا لیتے ہیں, تو باقاعدہ وہ کئی جگہ پہ تو دیکھا گیا نیم پلیٹ لکھوا دیتے ہیں کہ وضو خانہ فلاں کے لیے ہوا ہے, فلاں کے سالے ثواب کے لیے. بھائی اگر سالے ثواب کے لیے بھی ہے تو اللہ کو تو پتہ ہے نا, آپ کے لکھنے کا تو اللہ محتاج نہیں ہے. نیکیوں کو تو چھپانا چاہیے. یہ خطرہ ہے کہ آپ کی نیکیاں برباد ہو جائیں. اور کئی لوگ تو جو ہے وہ حرام کے مال سے جو ہے اس طرح کے معاملات چل رہے ہوتے ہیں, اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اللہ کی راہ میں تھوڑا سا پیسہ خیرات کر کے اپنے باقی کے مال کو حلال کر لیں گے. ایسا نہیں ہوگا. اللہ تعالیٰ بہت غیرت مند ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تکلیف دہ بات سن کر صبر کرنے والوں میں سب سے بڑھ کر اللہ ہے. لوگ اس کے ساتھ اور ہستیوں کو شریک ٹھہراتے ہیں, لوگ اس کے لیے اولاد تجویز کرتے ہیں, وہ پھر بھی لوگوں کا رزق بند نہیں کرتا. اللہ, ورنہ رزق بند کرتا. حتیٰ کہ صحیح بخاری میں حدیث ہے انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 4482 کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ابن آدم مجھے گالی دیتا ہے, مجھے گالی دیتا ہے جب وہ مجھے کہتا ہے کہ میرا کوئی بیٹا ہے. مجھے گالی دے, کتنی سخت بات. حالانکہ نہ تو میری کوئی اولاد ہے اور نہ کوئی میری بیوی ہے, اور میں پاک ہوں, مجھے اولاد کی ضرورت ہی نہیں. اللہ اکبر. یہ وہی بات ہے جو میں نے پہلے کی تھی کہ اولاد کی ضرورت اسے ہوتی ہے جسے یہ معلوم ہو کہ میں نے مر جانا ہے, میرے مرنے کے بعد میری اولاد میرا نام زندہ رکھے. جو هو الحی القیوم, خود سے زندہ اور ہر چیز کو تھامے ہوئے, اسے اولاد کی ضرورت ہی نہیں ہے. اسے نہ مریدین کی ضرورت ہے اور نہ اسے اپنے فالوورز کی ضرورت ہے, نہ اسے کسی پارٹی یا جماعت بنانے کی ضرورت ہے کہ میری پارٹی میرا نام زندہ رکھے یا میری تنظیم یا میری جماعت میرا نام زندہ رکھے. اسے ضرورت ہی نہیں ہے. وہ خود سے زندہ ہے, ہر چیز کو تھامے ہوئے. تو یہ انسان کی کمزوری ہے کہ وہ چاہتا ہے کہ میرے نام کو کوئی زندہ رکھنے والا ہو, تو وہ پھر اولاد ڈیمانڈ کرتا ہے, پھر اولاد نرینہ ڈیمانڈ کی جاتی ہے کہ میری نسل بھی چلتی ہے. تو اللہ تعالیٰ ان تمام چیزوں سے پاک ہے. اور یہ اتنی بڑی گالی, دیکھیں صحیح بخاری میں الفاظ ہیں ابن آدم مجھے گالی دیتا ہے. صحیح بخاری 4482 نمبر حدیث انٹرنیشنل نمبر کے مطابق, جب وہ میرے لیے اولاد تجویز کرتا ہے. اور پھر اس کا جو کلائمیکس آیا ہے نا سورہ مریم کے اندر آیت نمبر 90 اور 91 کے اندر, اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قریب ہے کہ آسمان پھٹ پڑے, اللہ اکبر, اور زمین شک ہو جائے اور پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائے, ام دعوا للرحمن ولدا, کہ انہوں نے رحمان کے لیے بیٹا تجویز کیا. اگر زمین و آسمان اور پہاڑوں کے احساسات ہوتے نا تو ان کو یہ پتا چل جاتا کہ یہ اللہ کو کتنی بڑی گالی دے رہے ہیں جب خدا کے لیے کوئی بیٹا تجویز کرتے ہیں. قریب ہے آسمان پھٹ پڑے, زمین شک ہو جائے اور پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائے, ام دعوا للرحمن ولدا, کہ انہوں نے رحمان کے لیے بیٹا تجویز کیا. تو اس میں تمام لوگ ہی شامل ہیں کسی نہ کسی درجے میں. کرسچنز کے اندر بد عقیدگی آئی, جیوز کے اندر آئی, ہندوؤں کے اندر آئی, مسلمانوں نے بھی اس لیول پر نہیں گئے لیکن پھر اس طریقے سے امپلیمنٹیشن کرنی شروع کی. اور نور من نور اللہ کو بعض لوگ, میں سب کو نہیں کہتا, کچھ لوگوں نے ایگزیجریٹ کیا. کچھ لوگوں کا نور من نور اللہ والا معاملہ اگر جو ہے وہ ان تمام چیزوں سے پاک ہو تو ہمیں کوئی حرج نہیں ہے. قرآن بھی نور ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی نور ہے, صحیح بخاری بھی نور ہے, صحیح مسلم بھی نور ہے, نور ہدایت ہے. قرآن حکیم میں واضح طور پر ہے یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ وسراجا باذنی وسراجا منیرا. آپ ایسے سورج ہیں جو چمکا دینے والے. تو اس پہ نور من نور اللہ کے اعتبار سے میری گفتگو ہے مسئلہ نمبر 41 کے نام سے اہل سنت پاک.com پر, جسے شوق ہو تو وہ دے سکتا ہے. تو بہرحال یہ بھی کسی نہ کسی درجے کے اندر لوگ وہاں پر ایگزیجریشن کر گئے, غلو کر گئے. عربی میں سے غلو کہتے ہیں, انگلش میں ایگزیجریشن, اور اردو میں ہم اسے کہتے ہیں افراط و تفریط سے کام لینا. جبکہ اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر ٹچ سٹون آف تھیالوجی
तौहीद की कसवटी, यानी अगर आपसे आकर कोई पूछे ना कि इस्लाम में खुदा का कॉन्सेप्ट क्या है, गॉड का कॉन्सेप्ट क्या है, इलाह का कॉन्सेप्ट क्या है, तो वो एक सूरत के अंदर सूरह अल इखलास। मैं रोजे क़यामत की कसम खाता हूं और नफ्स लव्वामा की कसम खाता हूं कि सब लोग उठाकर खड़े किए जाएंगे। क्या इंसान ये ख्याल करता है कि हम उसकी बिखरी हुई हड्डियां इकट्ठी नहीं करेंगे? जरूर करेंगे, और हम इस बात पर कादिर हैं कि उसकी पोर पोर दुरुस्त कर दें। अयहसबुल इंसानु अन युत्रका सुदा, क्या इंसान ये ख्याल करता है कि उसे इसी तरीके से छोड़ दिया जाएगा? यानी अल्लाह ताला ने बना के छोड़ दिया है, ये शुतर बेमुहार है, इसको अल्लाह ताला ने अपनी मर्जी पे छोड़ दिया, इसको कोई पूछने वाला नहीं है। अफहसिबतुम अन्नमा खलकनाकुम अबसा, क्या तूने ये गुमान किया कि हमने तुझे फजूली पैदा कर दिया और तुझे लौट के हमारी तरफ नहीं आना? ये वही चीज है। अलम यकुन नुतफतम मिम मनी युमना, क्या इंसान मनी का एक बेकदर कतरा नहीं था जो टपकाया गया था? इंसान की हकीकत ये थी, एक बेकदर, जैसे एक बेकदर बीज जमीन में बोया जाता है उससे दरख्त निकलता है, इंसान भी एक बेकदर मनी का कतरा था जो टपकाया गया था। सुम्मा काना अलक़तन फ़ख़लक़ फ़सव्वा, फिर वो अलका बन गया, लोथड़ा बन गया, फ़ख़लक़ फ़सव्वा, फिर अल्लाह ताला ने उससे सवारा, उसके अज़ा दुरुस्त कर दिए। फ़जअल मिन्हु ज़ौजैनि ज़कर वल उन्सा, फिर हमने उससे दो किस्में बनाई, मर्द और औरत। यानी उमूमन या मुज़क्कर की फॉर्म में को पैदा होता है या मोनस की फॉर्म में। यानी अल्लाह ताला फरमा रहा है कि एक मनी के कतरे को हमने एक मुकम्मल इंसान बना के बाहर निकाला। इसमें माँ बाप की तो कोई कंट्रीब्यूशन नहीं होती है, उनका तो अपना एक मामला होता है और अल्लाह ताला एक इस सारे के सारे मामलात को लेके चलता है आगे। अलैसा ज़ालिका, क्या वो हस्ती जो इस बात पे कुदरत रखती है कि एक बेकदर पानी से एक मुकम्मल इंसान बना के निकालती है? सर इंसान पागल हो जाता है कि एक बेकदर पानी, फिर वो किस तरीके से उसमें डेवलपमेंट होती है, उंगलियां बनती हैं, आंखें आती हैं, नाखून तक बन जाते हैं, पूरे अज़ा फिट होते हैं, और फिर वो उस सबसे बड़ी बात उसके अंदर जान होती है, फिर वो निकलता है। अल्लाह फरमाता है जिसने तुम्हें बेकदर पानी से, मनी के कतरे से पूरा इंसान बना के बाहर निकाला, अलैसा ज़ालिका बिक़ादिरिन अला अन युहयिल मौता, क्या वो हस्ती इस पे कादिर नहीं होगी कि मुर्दों को जिंदा कर ले? जब तुम कोई शय नहीं थे, उसने तुम्हें पैदा किया, तुम्हारी हड्डियों से तुम्हें दोबारा नहीं निकाल सकता। ये असल में उस सवाल का जवाब है जो शुरू में आया था ना, अयहसबुल इंसानु अल्लन नजमा इज़ामा, इंसान कहता है ये हड्डियां किस तरीके से जो है वो दोबारा होंगी। अल्लाह ने दुनिया में बताया कि तुम्हें इससे बड़ा एक्सपीरियंस करवाया जा रहा है कि तुम बेकदर पानी थे और अल्लाह ताला ने तुम्हें एक मुकम्मल इंसान बना के निकाला। इसके ऊपर घंटों बोला जा सकता है कि इंसान के अंदर अल्लाह ताला ने क्या क्या चीजें रख दी हैं। इंसान, जमीन और आसमान की सारी मखलूकात मिलके एक इंसान की कोई चीज परफेक्ट नहीं बना सकती, सारी मखलूकात मिलके। कुरान हकीम में तो अल्लाह ने चैलेंज दिया है ना सूरह हज के अंदर कि जिन हस्तियों को तुम पुकार रहे हो, तुम भी और जिनको तुम पुकार रहे हो, ये मिलके भी एक मक्खी नहीं पैदा कर सकते, और मक्खी इनसे कुछ छुड़ा के ले जाए तो उसे वापस नहीं ले सकते। कितने कमजोर हैं वो जो पुकार रहे हैं और वो भी जिन्हें पुकारा जा रहा है। बहुत बड़ी अल्लाह ताला ने जो इंसान के अंदर क्वालिटी रखी है वो आंखें हैं। साइंटिस्ट हैरान है कि अचानक जो है ना वो आंखें नमूदार होती हैं इंसान का, यानी जब बिल्कुल 7-8 महीने गुजरते हैं उसके बाद, वरना पहले सुराख ही होता है, अचानक आंखें नमूदार होती हैं। और ये कितनी हैरानकुन बात है कि आंखों के अंदर शीशा है और शीशे का गोश्त के साथ कोई ताल्लुक ही नहीं है। गोश्त की इनपुट से शीशा बनना, ये अनबिलीवेबल चीज है। सर आउटपुट के लिए ये भी तो जरूरी होता है ना कि इनपुट क्या है। अगर मैं लकड़ी डाल के दूसरी तरफ से कोई लोहे की बनी हुई चीज निकाल लूं तो अनबिलीवेबल चीज है ना।
لوہے میں لوہا ڈال کے لوہے کی بنی ہوئی چیز نکالنا تو سمجھ آتی ہے. گوشت پوش میں سے آنکھیں اور آنکھوں میں شیشہ, اور صرف شیشہ نہیں ہے سر, بینائی ہے پیچھے, ایک باریک سا سوراخ ہے جس کے اندر سے تقریباً 12 لاکھ نسیں گزر رہی ہیں ایک آنکھ کے اس سوراخ میں سے, جس کی وجہ سے آپ کا یہ امیج بنتا ہے. سر خدا کا تعارف ہو تو انسان شرک کر نہیں سکتا. میں اکثر کہتا ہوں دنیا میں جو کام نہیں ہونا چاہیے تھا نا وہ شرک تھا. انسان اپنے اوپر ہی غور کر لینا کہ انسان کی کیا اوقات ہے. کوئی بڑے سے بڑا بزرگ ہے تو منی کے قطرے سے ہی پیدا ہوا ہے, کیا اس نے اپنے آپ کو خود پیدا کیا؟ وَهُوَ الَّذِي يُحْيِي وَيُمِيتُ, وہی اللہ ہے جو کہ زندہ کرتا ہے اور موت دیتا ہے. وَلَهُ اخْتِلَافُ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ, اور اسی کے لیے ہے رات اور دن کا عدل اور بدل, یعنی آنا جانا جو ہے, یہ گردش جو ہے یہ اسی کے لیے ہے. مراد یہ اس فزیکل فینامنا آف نیچر کے پیچھے بھی وہی اللہ ہے. افلا تعقلون, کیا تم عقل نہیں رکھتے؟ اس کائنات میں جتنے بھی میرے بھائیوں فزیکل فینامنا آف نیچر ہے ان سب کے پیچھے گاڈ ہے. اور میں اکثر بولتا ہوں گاڈ از دی اونلی ایکسپلینیشن آف آل دا فزیکل فینامنا ان دس یونیورس. خدا ہی وضاحت ہے اس کائنات میں ہونے والے ہر فزیکل فینامنا کی. سائنس صرف 2 سوالوں کے ساتھ ڈیل کرتی ہے, وٹ اور وائی, کیا اور کیوں. کیا ہوا؟ زلزلہ آیا. کیوں آیا؟ ٹیکٹونک پلیٹس کے ڈسٹربنس کی وجہ سے. لیکن تیسرا سوال بڑا خطرناک ہے, ہاؤ, یہ کیسے ہو گیا؟ تو سائنس کہتی ہے اٹ از فزیکل فینامنا آف نیچر. وہ کہتے ہیں ہمارا سوال ہی نہیں ہے, یہ ایسا ہی ہوا کرتا ہے. اسی میں تو قیامت چھپی ہے کہ یہ ایسا ہی کیوں ہوا کرتا ہے. یہ ٹیکٹونک پلیٹس کو ہلنے کا آرڈر کیسے ہوتا ہے؟ ایک چیز بغیر کسی ایکسٹرنل انٹروین کرنے کے کبھی بھی کوئی ایکٹیویٹی پرفارم نہیں کر سکتی. اب کوئی بھی چیز ایک سٹل جگہ پہ رکھ دیں وہ وہیں پر رہے گی جب تک کہ کوئی ایکسٹرنل فورس اس کے پر رہے. یہی سیکنڈ لا آف تھرموڈائنامکس بھی ہے کہ انٹروپی ہمیشہ انکریز کرتی ہے. ایک اس کی یہ ڈیفینیشن ہے, یا ریمینز کانسٹنٹ. اور دوسری یہ ہے کہ بغیر ایکسٹرنل پاور کے آپ کوئی ورک کر نہیں سکتے. اس کے بغیر آپ کوئی پوٹینشیل ڈفرنس سے فائدہ اٹھا نہیں سکتے. اگر آپ کہیں کہ جی زمین سے آپ نے 30 منزل کے اوپر پانی چڑھانا ہے تو یہ بغیر فورس کے پاسبل نہیں ہے جب تک ایکسٹرنل ورک نہ کیا جائے. ہاں 30 منزل پہ جو چڑھی ہوئی چیز ہے وہ نیچے آ جائے گی انڈر گریوٹی, لیکن 30 منزل پہ جب چیز چڑھی ہوئی ہوگی تو یہ ماننا پڑے گا کسی کے چڑھانے سے چڑھی ہے. یہ نہیں کہہ سکتے کہ خود بخود ہی چڑھ گئی ہے. تو وہ جو ایکسٹرنل ورک ہے, ٹیکٹونک پلیٹس کی ڈسٹربنس ہو یا کوئی اور چیزیں ہو, انہی کے پیچھے تو خدا ہے. ہر چیز کی ایکسپلینیشن خدا ہے. کسی کو بھی آپ ڈیپ ڈگ کرنا شروع کر دیں تو کریٹر تک آپ پہنچ جائیں گے. تو اللہ تعالیٰ ہمارا یہ زندہ کرنا, موت دینا, رات اور دن کا عدل بدل, یعنی اس کے اوپر کوئی ہمارا اختیار ہے؟ ہم تو ابھی تک کیلکولیشن ہی کر رہے ہیں کہ جناب اتنے گھنٹے کا دن ہے اور اتنے گھنٹے کی رات. اس کے اوپر اختیار کا تو آج تک کسی نے سوچا نہیں کہ اس کے اوپر کوئی اختیار بھی کیا جا سکتا ہے. زندہ اور مردہ کرنے کے اوپر نیور. اور یہ موت اتنی بڑی حقیقت اللہ تعالیٰ نے انسان کے ساتھ اٹیچ کر دی ہے کہ اس حقیقت کی وجہ سے خدا انسان کی ضرورت بن گیا. واللہ 3 چیزیں ہونا تو خدا ہماری ضرورت نہیں ہے. نمبر 1, ہمیں موت نہ آئے. نمبر 2, ہم بیمار نہ پڑیں. اور نمبر 3, ہم پہ بڑھاپا نہ آئے. ایک جیسی فٹ قسم کی زندگی گزرے, موت نہ آئے, بیماری نہ آئے, بڑھاپا نہ آئے. یہ 3 چیزیں اگر کسی انسان کو مل جائیں تو اسے تو خدا کی ضرورت ہی نہیں, قطعاً کوئی ضرورت نہیں. اب یہ 3 چیزیں جو ہیں یہ خدا نے اپنے کنٹرول میں رکھ کے, اللہ نے اپنے کنٹرول میں رکھ کے انسان کو اس کی کسب پرسی اور کمزوری کا بتا دیا کہ تو اپنی زندگی اور موت کے اوپر بھی اختیار نہیں رکھتا. کتنا عرصہ تو زندہ رہ سکتا ہے؟ بیماری بھی آئے گی اور وقت کے ساتھ ساتھ بڑھاپا آئے گا, اور آپ کے اختیار میں نہیں ہوگا کہ میں اپنے یہ بال جو سفید ہونا شروع ہیں ان کو میں سفید ہونے سے روک لوں, رنگ کالا کر لوں گا, پھر تھوڑے دنوں کے بعد بال نکل آئیں گے. آنکھوں کی بینائی یہ جو کمزور پڑتی جا رہی ہے, میں اینک لگا لوں گا, اینک اتاروں گا تو نہیں نظر آئیں گی چیزیں. اس طریقے سے جسم کمزور ہونا شروع ہو جائے گا اور کرتے کرتے انسان جو ہے وہ ایک رذیل عمر تک پہنچ جاتا ہے, الٹیمیٹلی ڈیتھ.
تو انسان کے سر پر یہ لٹکتی ہوئی تلوار ہے، موت کی شکل میں، بیماری کی شکل میں، اور یہ جو بڑھاپا آ جانا انسان کے اوپر، یہ ایک لٹکتی ہوئی تلوار ہے۔ تو خدا انسان کی ضرورت بنتا ہے نا اس کی وجہ سے، اسی لیے تو اس نے تلوار لٹکا دی ہے۔ اور موت اتنی بڑی حقیقت ہے کہ اس کا انکار کوئی ایتھیسٹ بھی نہیں کرتا، کوئی منکرین خدا میں سے بھی نہیں کوئی کرتا۔ اور اسی میں تو قیامت مضمر ہے کہ انسان مر کیوں جاتا ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ جب شروع میں انسان مرتے تھے نا، تو جب پہلا لوگوں کو ایکسپیرینس تھا، ان کو تو نہیں پتا کہ انسان مر بھی جاتا ہے، تو وہ اپنی لاش کو اٹھائے پھرتے تھے کسی کے پاس کہ یہ بولنا چھوڑ گیا، اس کا کچھ کرو، اٹھ ہی نہیں رہا۔ یہ تو پھر انسان آہستہ ایجوکیٹ ہونا شروع ہوا تو اس کو پتا چلا کہ یار انسان مر جاتا ہے اس طرح۔ تو یہ انسان کے ساتھ بہت بڑی کمزوری اٹیچ ہے موت کی شکل۔ تو اس کی وجہ سے انسان کی ضرورت ہے خدا، کہ انسان کو موت آ جاتی ہے، بیماری آ جاتی ہے، بڑھاپا آ جاتا ہے، کمزوری آ جاتی ہے۔ یہ تین چیزیں نکال دیں تو ہر بندہ بدماش ہے، اس کو پھر کسی کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ ہم مجبور ہی اسی وجہ سے۔ اور آپ حیران ہوں گے کہ یہی تینوں خوشخبریاں ہیں جو جنتیوں کو جنت میں جاتے ہوئے دی جائیں گی۔ سنیں، صحیح مسلم میں کتاب الجنہ چیپٹر میں حدیث ہے کہ جب جنتی جنت میں پہنچ جائیں گی تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک فرشتہ ندا کرے گا کہ جنتیوں تمہیں مبارک ہو، آج کے بعد تمہیں کبھی موت نہیں آئے گی، نمبر 1۔ نمبر 2، آج کے بعد تمہیں کبھی کوئی بیماری نہیں آئے گی۔ نمبر 3، آج کے بعد تم ہمیشہ جوان رہو گے، یعنی 30 سال عمر احادیث میں آتی ہے کہ 30 سال ہی رہے گی عمر انسان کی جو جوانی کی عمر ہے، کبھی بوڑھے نہیں ہوگے۔ تینوں چیزیں جنت میں پہنچتے ہی اناؤنسمنٹ کر دی جائے گی۔ اور چوتھی چیز جو اس سے بھی بڑی ہے ایک مومن کے لیے، کیونکہ صحیح مسلم میں حدیث ہے نا کہ دنیا کی زندگی مومن کے لیے قید خانہ ہے اور کافر کے لیے جنت ہے۔ یعنی جنت اس لیے کہ وہ اپنی مرضی کی زندگی گزار سکتا ہے، مومن بیچارہ ڈر ڈر کے زندگی گزارتا ہے، کہیں اس بات سے اللہ ناراض نہ ہو جائے، اس بات سے ناراض نہ ہو جائے۔ اچھا، اب چوتھی خوشخبری جو اس میں ہے نا، نمبر 1 موت نہیں آئے گی، نمبر 2 بیماری نہیں آئے گی، نمبر 3 بڑھاپا نہیں آئے گا، ہمیشہ جوان ہوگے۔ چوتھی ہے کہ آج کے بعد اللہ تعالیٰ تم سے کبھی ناراض نہیں ہوگا۔ یعنی دنیا میں سب سے بڑی ٹینشن یہی ہے نا، مراد کیا کہ جو مرضی کرو، جنت میں جو بھی کرو گے نا وہ حلال ہی ہوگا۔ یہ جو شریعت کی پابندی ہے نا وہ یہاں پر ہے، وہاں پر اللہ تعالیٰ نے انسان کو کھلی چھٹی دی ہوئی ہے۔ اس کے لیے جب کہہ دیا قرآن حکیم نے کہ جو چاہو گے وہ ملے گا، تو جو چاہو میں تو آپ قرآن حکیم اٹھا کے دیکھیں کہ اہل ایمان کو سونے کے کنگن پہنائے جائیں گے۔ دنیا میں آپ جناب میٹل کا کنگن نہیں پہن سکتے، یہ بھی حرام ہے۔ انگوٹھی بھی 4.5 ماشے کی لاؤ ہے، وہ بھی چاندی کی۔ اچھا، ریشمی لباس ہوگا، دنیا میں تو مرد کے لیے ریشم حرام ہے۔ اس قسم کی کئی چیزیں جو شریعت کی پابندیاں دنیا کے ساتھ ریلیٹڈ ہیں، آخرت میں اللہ تعالیٰ کبھی ناراض ہی نہیں ہوگا۔ یعنی مراد یہ ہے کہ اب تم جنت میں جو کچھ کرو گے نا اس ٹینشن کے بغیر کرو گے کہ کہیں اس بات یہ پتہ نہیں جائز ہے یا ناجائز، جو دل کرتا ہے کرو۔ تو دنیا میں جو شخص اللہ کی مان کر گزارے گا، اللہ کی مرضی کے مطابق گزارے گا، آخرت پھر اس کی مرضی کی ہوگی۔ اور جو دنیا میں اپنی مرضی کی زندگی گزارے گا، پھر آخرت اللہ کی مرضی کی ہوگی اس کے لیے، جو کچھ اس کے لیے ہونا ہے۔ وَلِعَوْذُ بِاللَّهِ تَعَالَى وَخُلِقَ الْإِنسَانُ ضَعِيفًا، اور انسان کو تو اللہ نے کمزور پیدا کیا۔ یہ حقیقت بات ہے، انسان کے پاس صرف ایک چیز ہے جو اس کو سب پہ بھاری کر دیتی، وہ عقل ہے۔ باقی ہماری جتنی کیپیبلٹیز ہیں نا وہ جانوروں سے بہت کم ہے۔ ہاتھی جو ہے نا وہ زمین پہ پاؤں مار کے نا 40 کلومیٹر دور تک نا کمیونیکیشن کر لیتا ہے دوسرے ہاتھی کے ساتھ، 40 کلومیٹر۔ کتے کی سونگنے کی حساب دیکھ لیں، عقاب کتنے کلومیٹرز اوپر سے اپنا شکار نیچے دیکھ لیتا ہے۔ تو آپ جانوروں کو ذرا کنسیڈر کرنا شروع کریں، بندہ پریشان ہو جاتا ہے۔ تو جانوروں کو آپ کسی بھی جانور کی اگر خوبیاں گننی شروع کریں تو بندہ حیران رہ جاتا ہے۔ اچھا، یہ جانور بھی تو بیمار ہوتے ہیں، ان کو بھی زخم ہوتے ہیں، ٹھیک ہو جاتے ہیں، اور کپڑے اللہ نے ایسے دیے ہیں ان کو کہ بدلنے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ ہمیں تو کپڑے دھونے پڑتے ہیں، نئے پہننے پڑتے ہیں۔ اللہ نے پر دیے ہیں، وہ خود بخود ٹوٹتے ہیں، نئے اگتے ہیں۔ صفائی والا معاملہ بھی ان کا ہوتا رہتا ہے، ان کو کوئی نلاتا دلاتا نہیں ہے۔
تو آپ ایک ایک اگر جانوروں کی کوالٹی دیکھیں تو انسان تو آپ کو نظر آئے گا کہ واقعی یہ جو اللہ نے فرمایا میں خلق الانسان ضعیفا، اتنا کمزور ہے انسان کہ آپ انسان کے بچے کو ٹیبل پہ رکھ دینا وہ نیچے گر جائے گا، لیکن آپ بلی کا چھوٹا سا بچہ بھی ٹیبل پہ رکھیں وہ نیچے نہیں گرے گا، اس کی جبلت میں اللہ نے ڈال دیا۔ یہ جو مرغیوں کے چھوٹے چھوٹے چوزے جب نکلتے ہیں انڈے سے، کس سکول میں جاتے ہیں وہ؟ دانا چگنا سیکھنے کے لیے، پانی پینے کے لیے، اور جب چیل آتی ہے تو وہ اپنے ماں کے پروں کے نیچے آتے ہیں۔ ان کو کس نے یہ ساری چیزیں سکھا دی ہیں؟ یہ اللہ تعالیٰ نے ان کی جبلت میں، انسٹنکٹ میں ساری خوبیاں ڈال دی ہیں۔ اور انسان کو صرف ایک چیز ہے، وہ عقل، جس کی وجہ سے اس نے سب کو قابو کیا ہوا ہے۔ ادروائز انسان کی اپنی جو کیپیبلٹیز ہے نا وہ جانوروں کے مقابلے پہ بہت کم ہے۔ انسان بہت کمزور ہے، جانوروں سے ڈر جاتا ہے، لیکن عقل دیکھیں آپ کے، عقل کی وجہ سے اتنے بڑے بڑے ہاتھی، شیر ان کا شکار کر لیتا ہے۔ اگر ان کے پاس بھی وہی عقل ہو تو زمین پہ انسانوں کو نہ زندہ رہنے دیں۔ ہاں جی جناب، بس وہ آپ ایک عید قربان پہ صرف ایک ہی بیل ذبح کریں گے، باقی بیل پھر آپ کو ذبح کریں۔ ان کے سامنے ذبح ہو رہے ہوتے ہیں، پھر اگلا پکڑ کے آپ لاتے ہیں، ذبح کر دیتے ہیں آپ۔ ورنہ اگر وہ یہ دیکھ لیں کہ یہ اس کا کیا مطلب ہے جو ان کے ساتھ ہو رہا ہے، ہمارے ساتھ بھی ہونا ہے، تو آپ بیل میں جتنی طاقت ہے آپ اس کو گرا سکتے ہیں اگلے بیل کو۔ انسان اپنی عقل کی وجہ سے چل رہا ہے لیکن ہے کمزور۔ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ عُدْوَانًا وَظُلْمًا، اور جو کوئی سرکشی اور ظلم کرتا ہے، فَسَوْفَ نُصْلِيهِ نَارًا، تو ہم عنقریب اسے آگ میں داخل کریں گے۔ وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا، اور یہ اللہ تعالیٰ کے اوپر بڑا آسان ہے۔ یہ قیامت مضمر ہے اس جملے میں کہ اللہ پہ یہ بڑا آسان ہے کسی کو آگ میں پھینکنا۔ اس کا مطلب آپ کو پتا ہے؟ آگ میں تو ہمارے لیے بھی آسان ہے، اگر آپ پاس اختیار ہے تو آپ پھینک دیں گے۔ یہ بیسیکلی اس نظریے کا رد ہے جو آج کل ایک ماڈرن ایج میں بہت بڑا فتنہ چل رہا ہے کرسچنز کی طرف سے۔ وہ کہتے ہیں جی مسلمانوں کا خدا جو ہے نا وہ عذاب کی ہمیشہ وعیدیں سناتا ہے، اور ہمارا خدا تو آل لونگ ہے۔ خدا تو وہ ہوتا ہے جو ہر حال میں اپنی مخلوق سے پیار کرے۔ تو اس میں تو ظاہر یہ آیت نہیں بیٹھتی کہ جی اللہ پہ بڑا آسان ہے کسی کو آگ میں پھینکنا۔ انسان کے لیے تو اختیار بھی دیا ہو دل پسیج جاتا ہے، ہم تو ایک بلی کو نہیں آگ میں پھینک سکتے۔ اللہ کہہ رہے ہیں میرے لیے آسان ہے۔ یہ بتایا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے وہ جذبات نہیں ہیں، یہ جو لوگ اکثر ایھا الناس، اے لوگو، ان کنتم فی ریب، اگر تمہیں شک ہے، من البعث، موت کے بعد دوبارہ اٹھائے جانے کے بارے میں، فإنا خلقناکم من تراب، تو بے شک ہم نے تمہیں مٹی سے بھی تو پیدا کیا، ثم من نطفۃ، اس کے بعد نطفے سے، منی کے نطفے سے۔ اور یہ منی بھی جو ہے، یہ جو انسان کے جسم میں بنتی ہے وہ اس مٹی کی خوراک کی وجہ سے بن رہی ہوتی ہے۔ خوراک جو انسان کھاتا ہے وہ مٹی سے آتی ہے، تو انڈائریکٹلی انسان بھی مٹی میں سے ہی بن رہا ہے۔ ثم من علقۃ، اس کے بعد علقہ، علقہ کی شکل میں تمہیں ماں کے پیٹ کے اندر رکھا، اور علقہ کی میں ایکسپلینیشن کر چکا ہوں، لیچ لائک سبسٹینس، جوک کی شکل کا ایک سبسٹانس جو کہ یوٹرس کے ساتھ چپکا ہوا تھا۔ ثم من مضغۃ، اس کے بعد بوٹی کی شکل بنا دی،
اور بوٹی بھی چبائی ہوئی بوٹی. ایگزیکٹ یہ شکل ہے. اگر بوٹی چبا کے پھینکی جائے نا, اس پہ جس طریقے سے دانتوں کا امپریشن بنا ہوتا ہے نا, اس شکل کا ہوتا ہے بچہ جبکہ ایمبریونک سٹیج پہ ہوتا ہے. مخلقۃ و غیر مخلقہ, تخلیق بعض مکمل ہوئی ہوئی اور بعض نامکمل. یعنی وہ جو بوٹی ہے پھر اس میں سے جو ہے نا ہلکا ہلکا بوٹی میں سے کچھ امپریشنز نکلنے شروع ہوتے ہیں کہ یہاں پہ پھر تھوڑے عرصے بعد پتا چلتا ہے اچھا یہاں سے اس کے جو ہے وہ بازو بن رہے ہوں گے, یہاں سے ٹانگیں بن رہی ہوں گی, اور پھر آنکھ کا جو معجزہ ہے وہ تو بڑا الٹیمیٹ ہے. آنکھ کے سوراخ ہی ہوتے ہیں, اچانک آنکھ جو ہے نمودار ہوتی ہے. وہ خدا کی طرف سے اسپیشل ہے, اور سائنس پریشان ہے کہ یہ تو شیشے کی بنی ہوئی چیز ہے اور بوٹی کا دور دور تک شیشے کے ساتھ کوئی تعلق ہی نہیں ہے, یہ آنکھیں کہاں سے آ جاتی ہیں؟ یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا معجزہ ہے. آخری وقت تک یہ آنکھیں جو ہے ان کا سوراخ رہتا ہے, اچانک پھر یہ نمودار ہوتی ہے. تو وہ ایسی بوٹی کی جس کی کچھ تخلیق ہوئی ہوئی تھی اور بعض جو ہے وہ نہیں ہوئی ہوئی تھی. لِنُبَيِّنَ لَكُمْ, تاکہ ہم کھول کر یہ بات تمہارے سامنے لے آئیں, یعنی ہم تمہارے خالق ہیں. وَنُقِرُّ فِي الْأَرْحَامِ, اور ہم تمہیں رحم مادر میں رکھتے ہیں, یوٹرس میں رکھتے ہیں. مَا نَشَاءُ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمَّى, جب تک ہم چاہتے ہیں ایک مقررہ مدت تک کے لیے. اور وہ ہر ایک کے لیے مختلف ہے. انسان کے لیے 9 مہینے ہے, ہاتھی کے لیے 22 مہینے ہے, خرگوش کے لیے 1 مہینہ ہے. اگر آپ بیکٹیریاز کو دیکھیں ان کی ریپروڈکشن جو ہے وہ سیکنڈز میں ہونی ہوتی ہے. یہ اللہ کی حکمت ہے کہ اس کو کس طریقے سے چلانا ہے. ثم نخرجکم طفلا, اس کے بعد ہم تمہیں نکالتے ہیں بچہ بنا کر. ثم لتبلغوا اشدکم, اور اس کے بعد ہم تمہیں جوانی کی حد تک پہنچا دیتے ہیں. ومنکم من یتوفا, اور بعض تم میں سے ایسے ہیں جو پہلے ہی فوت ہو جاتے ہیں, یعنی جوانی تک بھی نہیں پہنچتے. ومنکم من یرد الی ارذل العمر, اور تم میں سے بعض ایسے ہیں جو رذیل عمر, نکمی عمر, بڑھاپے کی عمر تک لٹائے جاتے ہیں. یعنی آپ سمجھ لیں ابو 80-90. لِكَيْ لَا يَعْلَمَ مِن بَعْدِ عِلْمٍ شَيْئًا, تاکہ وہ بہت کچھ جاننے کے باوجود کچھ نہ جان سکے. یعنی بڑے بڑے فلاسفر جب بڑھاپے کی عمر کو پہنچتے ہیں نا, ان کو بنیادی باتیں بھی یاد نہیں رہتی ہیں. وہ لوگ جو اپنی جوانی کے اندر ان دنیا میں لوگ ان کی مثالیں دیتے ہیں ان کی عقل کی اور فطانت کی, بڑھاپے میں بالکل بچوں والی حرکتیں شروع کر دیتے ہیں. یہ دنیا میں اللہ تعالیٰ نے کسپرسی انسان کو دکھا دی کہ انسان کتنا کمزور ہے. یعنی انسان ایسے انسان کو کہ امین احسن اسلائی صاحب کے بارے میں ڈاکٹر اسرار صاحب نے کہا, اتنے بڑے وہ فلاسفر, اتنے بڑے تھنکر اور اتنے بڑے قرآن کے مفسر. کچھ معاملات میں ہمیں اختلاف ہے, لیکن بہرحال وہ غامدی صاحب اور ڈاکٹر اسرار دونوں کے استاد ہیں. قرآن کے حوالے سے ان کی خدمت اور تدبر القرآن جو ہے بہت بڑی خدمت ہے. یعنی مولانا مودودی کی تفہیم القرآن میں بھی جو کچھ چیزوں کی تشنگی تھی وہ آپ کو تدبر القرآن میں مل گئی. ڈاکٹر اسرار صاحب کہتے ہیں میں جب ان کو آخری وقت میں ملنے کے لیے گیا تو ان کی حالت بالکل یہی ہو چکی ہوئی تھی, اور میں حیران ہوا کہ یہ شخص جس کے پائے کا کوئی تھنکر نہیں تھا, کوئی مفسر نہیں تھا, جب میں اس سے پڑھا کرتا تھا, اور اب بالکل یہ بچوں والی حرکتیں. جب اس شخص کو انسان دیکھتا ہے نا اس حالت میں, پھر انسان کو یقین آتا ہے کہ انسان کی کوئی اوقات نہیں ہے. وَتَرَى الْأَرْضَ حَامِدَةً, اور تم دیکھتے ہو کہ زمین بالکل خشک ہوتی ہے. فَإِذَا أَنزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ, اور جب ہم اس کے اوپر پانی نازل کرتے ہیں, اهْتَزَّتْ, تو وہ تر و تازہ ہو جاتی ہے. وربت, اور پھولتی ہے. وَأَنبَتَتْ, اور اگاتی ہے. مِن كُلِّ زَوْجٍ بَهِيجٍ, رونق افروز ہر قسم کی جوڑوں کی شکل میں زمین سے چیزیں اگانا شروع کر دیتی ہے. یعنی یہ جس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے زمین سے ان پودوں کو اگایا ہے, اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے ایمبریو کو ماں کے پیٹ کے اندر جو ہے وہ پورا بچہ بنایا. یہ وہ لائف سائیکل. ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ, یہ اس لیے کہ بے شک اللہ جو ہے وہ حق ہے. وَأَنَّهُ يُحْيِي الْمَوْتَى, اور یہ اس لیے کہ بے شک اللہ تعالیٰ مردوں کو زندہ کرے گا. وَأَنَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ, اور یہ کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے. اللہ تعالیٰ یہ مثالیں اس لیے بیان کر رہا ہے ہیومن لائف سائیکل کی اور پلانٹ کی, کہ اللہ تعالیٰ مرنے کے بعد اس طریقے سے انسانوں کو زندہ کر لے گا. اور زندہ کرنا کس لیے؟ کیا صرف یہ کوئی اگلی زندگی شروع ہونی ہے کہ ادھر بھی اس طریقے سے موجیں مارنی ہے؟ اس طریقے سے نہیں ہونا. حساب و کتاب کے بعد وہ کیا؟ وَأَنَّ السَّاعَةَ آتِيَةٌ لَا رَيْبَ فِيهَا,
اور بے شک یہ کہ قیامت کے دن کی گھڑی قائم ہونے والی ہے، کوئی شک نہیں اس میں، وَأَنَّ اللَّهَ يَبْعَثُ مَن فِي الْقُبُورِ، اور بے شک اللہ تعالیٰ اٹھائے گا ان کو جو قبروں میں ہے۔ یعنی یہ ہم ساری مثالیں اس لیے بیان کر رہے ہیں کہ مردے بھی قبروں سے اٹھائے جائیں گے، یعنی آخرت کی تیاری شروع کر دو۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ، اور لوگوں میں ایسے لوگ بھی ہیں جو بغیر علم کے اللہ تعالیٰ کے بارے میں جھگڑا کرتے ہیں، وَلَا هُدَىٰ، اور ہدایت کے بغیر، وَلَا كِتَابٍ مُنِيرٍ، اور کسی روشن کتاب کے بغیر، یعنی ہمیں سنا کے سننی، جس کو میں کہتا ہوں ٹونی، پڑھا کے سننی نہیں، یعنی بغیر دلیل کے اللہ تعالیٰ کے بارے میں عقائد۔ میں نے پچھلی دفعہ بھی بتایا تھا، وہ جی دیکھیں جی وزیر اعظم تک کوئی ڈائریکٹ نہیں پہنچ سکتا، پہلے کونسلر تک پہنچیں گے، پھر MNA تک، پھر جناب آپ ڈائریکٹ اللہ کے لیے مثالیں بیان کرتے ہیں، کوئی اس کی دلیل؟ کوئی دلیل نہیں۔ اللہ تو کہتا ہے کہ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، اے نبی جب میرے بندے آپ سے میرے بارے میں پوچھیں آپ فرماؤ میں بالکل تمہارے قریب ہوں، اجیب الدعوۃ الداعی اذا دعان، ہر پکارنے والے کی پکار سنتا ہوں جب وہ مجھے پکارتا ہے، فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ، لیکن لوگوں کو بھی چاہیے کہ میری بات جو ہے مانے اور مجھ پر ایمان لائیں جیسا کہ ایمان لانے کا حق ہے، تاکہ وہ رشد و ہدایت پا سکیں۔ نحن اقرب الیہ من حبل الورید، ہم تمہاری رگے جان سے بھی زیادہ تمہارے قریب ہیں۔ اللہ کے لیے تو کوئی پروٹوکول نہیں ہے اس حوالے سے، یہ تو پوری انسانیت کا میگنا کارٹا ہے، ہر شخص اپنے رب کے ساتھ مخاطب ہو سکتا ہے، اس کے لیے بیچ میں کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ ہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس اعتبار سے وسیلہ ہے کہ اللہ تعالیٰ تک پہنچنے کا طریقہ کیا ہے وہ آپ نے سکھایا ہے، من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول اللہ کی اطاعت کی گویا اس نے اللہ کی اطاعت کی، اس اعتبار سے تو آپ وسیلہ ہیں۔ باقی یہ پنجابی والے وسیلے جو کئی ایک بنائے ہوئے لوگوں نے، یہ ایک الگ سے چیز ہے۔ مسئلہ نمبر 43 ہے میرا، وسیلہ اور توسل کے صحیح احکام و مسائل پہ، اہل سنت پاک.com پہ۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي سُلَالَةٍ مِّن طِينٍ، اور بے شک ہم نے انسان کو پیدا کیا مٹی کے جوہر میں سے، ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَّكِينٍ، اور پھر ہم نے اس نطفے کو ایک مضبوط جگہ پر ٹھہرا دیا، یعنی ووم آف دا مدر، یوٹرس کے اندر، رحم مادر میں۔ ثم خلقنا النطفة علقہ، اس کے بعد اس نطفے کو ہم نے علقہ بنایا، فخلقنا العلقة مضغة، اور پھر علقہ کو ہم نے بوٹی بنا دیا، خلقنا المضغة عظاما، اور پھر اس بوٹی سے ہم نے ہڈیاں بنائی۔ اب یہ ایک ایکسٹرا چیز ہے جو سورۃ الحج میں نہیں آئی تھی، کہ بوٹیاں بنتی ہیں اس میں سے ہڈی بنتی ہے، اور پھر فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا، اور پھر ان ہڈیوں کے اوپر ہم گوشت چڑھاتے ہیں۔ یہ ترتیب بھی سائنس کی وجہ سے ہمیں پتہ چلی ہے، اور الحمدللہ قرآن حکیم کی یہ ترتیب کو قرآن نے بھی جو بیان ہوئی تھی، اس کو سائنس نے بھی جسٹیفائی کیا ہے کہ یہ اسی طریقے سے۔ ثُمَّ أَنشَأْنَاهُ خَلْقًا آخر، اس کے بعد تو ہم کوئی اور ہی اٹھان پر انسان کو اٹھاتے ہیں، یعنی روح پھونک دیتے ہیں۔ اب یہ روح جو ہے یہ میڈیکلی یا فزیکلی ڈیٹیکٹ نہیں ہو سکتی۔ اللہ تعالیٰ بات ہے بچہ بنا دیتے ہیں ماں کے پیٹ میں، لیکن پھر ہم ایک اور اٹھان بچے کو اٹھاتے ہیں، وہ ایک ایسی خاص اٹھان ہے جو تمہارے نالج میں نہیں آ سکتی، وہ روح ہے۔ اب دیکھیں نا، بندہ وینٹیلیٹر پہ چڑھا ہوتا ہے، ڈاکٹر کہہ دیتے ہیں جی میڈیکلی ڈیڈ ہو چکا ہے، یار وینٹیلیٹر پہ اس کے وہ سارا خون بھی چل رہا ہے، دل بھی چل رہا ہے، تو ڈیڈ کیوں ہو چکا ہے؟ کیا چیز ہے بیچ میں سے نکل گئی ہے؟ روح، اور روح تیرے رب کا امر ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا پھر ایک اور ہی اٹھان اٹھاتے ہیں، وہ تمہارے نالج سے باہر ہے کہ وہ کیا چیز ہے۔ اسی چیز کا نکل جانا ہی تو موت ہے۔ انسان اپنی موت کو نہیں ٹال سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا کہ تم اپنی موت کو نہیں ٹال سکتے، چاہے اپنے آپ کو مضبوط قلعوں میں بھی بند کر لو، موت نہیں ٹال سکتے۔ اور موت ہی سب سے بڑا پرابلم ہے۔ واللہ اگر موت نہ ہوتی، کوئی اللہ تعالیٰ کو اوبیڈینٹ نہ ہوتا۔ یعنی میرا سب سے بڑا مسئلہ ہی موت ہے۔ اگر کسی شخص کو بتا دیا جائے کہ تجھے موت نہیں آنی ہے، تو پھر خدا کو کس نے پوچھنا ہے؟ خدا کی کس نے اطاعت کرنی ہے؟ یہ موت تو سب سے بڑی تلوار ہے، کیونکہ انسان کو ڈر ہے کہ مرنے کے بعد کیا ہوگا میرے ساتھ۔ یہ وہ ڈر ہے جو انسان کو مجبور کرتا ہے خدا کو ماننے پر، کہ یہ پرپس فل کریشن ہے۔ فتبارک اللہ احسن الخالقین، تو کتنی برکت والا ہے وہ اللہ جو اتنی بہترین خلقت فرمانے والا ہے، سب سے بڑھ کر بہتر تخلیق فرمانے والا ہے۔ ثم انکم بعد ذلک لمیتون، اس کے بعد تم موت کا شکار ہو جاتے ہو۔ ثم انکم یوم القیامت تبعثون، پھر اس کے بعد قیامت والے دن تمہیں اٹھا بھی دیا جائے گا۔ یعنی اب تو کہتے ہیں نا کہ مر جائیں گے، مر کے بھی چین نہ پایا تو کدھر جائیں گے، یعنی مر کے بھی تو جان نہیں چھوٹ رہی نا۔ اللہ تعالیٰ مانتا ہے مرنے کے بعد دوبارہ تمہیں زندہ کر لیں گے، تو دوبارہ زندہ کریں گے تو کیا ہوگا؟
وہ اگلا ریفرنس ہے سورہ الدہر آیت نمبر 1 تا 4. هل اتى على الانسان حين من الدهر, کیا انسان پہ زمانے میں طویل وقت ایسا نہیں گزرا, لم یکن شیئا مذکورا, کہ وہ کوئی قابل ذکر شے نہیں تھا. اب اس کی تفسیر ہے بہت زیادہ ہے, اس میں بعض ایوولوشن کی طرف بھی گئے ہیں اور چیزوں کی طرف, میں اس کو سکپ کر رہا ہوں. بہرحال انسان پہ طویل وقت ایسا گزرا ہے کہ وہ کوئی قابل ذکر شے نہ تھا. اللہ کے پاس اس کی روح تو موجود تھی لیکن خود کوئی قابل ذکر شے نہ تھا. انا خلقنا الانسان من نطفۃ امشاج, بے شک ہم نے انسان کو مرد اور عورت کی ملی جلی منی سے پروڈیوس کیا. نبتلی, تاکہ ہم انسان کو آزمائیں. فجعلناہ سمیعا بصیرا, تو ہم نے اسے سنتا اور دیکھتا کر دیا. یہ اعضاء ہم نے کس لیے دیے؟ ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا, بے شک کان, آنکھیں اور عقل, اس کے بارے میں تمہیں پوچھا جائے گا. ان کو استعمال کر کے حق بات تک پہنچنے کی کوشش کیوں نہیں کی؟ انا ہدیناہ السبیل, بے شک ہم نے ہدایت کا راستہ واضح کر دیا ہے. اما شاکرا و اما کفورا, اب چاہے شکر گزاری کی روش اختیار کرو چاہے ناشکری کی. یہ آیت جو میں اکثر مسئلہ تقدیر میں بھی کوٹ کرتا ہوں کہ اللہ نے حق اور باطل بتا دیا, اب انسان کی مرضی حق کو قبول کرے یا باطل کو. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ جو مرضی کرتا رہے اینڈ میں بھی جو مرضی کو ہو جائے گا, اس طرح نہیں ہوگا. وہ ساتھ ہی بات آگئی, انا اعتدنا للکافرین سلاسلا, بے شک ہم نے انکار کرنے والوں کے لیے, یہ کافر پنجابی والا نہیں عربی والا, چاہے عمل سے انکار کیا, چاہے عقیدے سے انکار کیا, چاہے خدا کو ماننے سے انکار کیا, چاہے خدا کی ماننے سے انکار کیا, اس کے لیے سلاسلا, اس کے لیے ہم نے زنجیریں بنائی ہیں. واغلالا, اور طوق, وسعیرا, اور دوزخ کی آگ. والعیاذ باللہ تعالی. تو میرے بھائیو, انسان اللہ تعالیٰ کی سب سے سیریس کریشن ہے, یہ مقصد کے لیے پیدا ہوئی ہے. افحسبتم انما خلقناکم عبثا, کیا تم نے گمان کیا کہ ہم نے تمہیں ویسے ہی پیدا کر دیا؟ وانکم الینا لا ترجعون, اور تمہیں مر کر ہماری طرف نہیں لوٹنا. میرے بھائیو, موت بہت بڑی دھمکی ہے, یہ انسان کو مجبور کرتی ہے. اور وہ آیت یاد رکھیں, سورۃ الاعراف آیت نمبر 179, وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ, اور بے شک جن اور انسانوں کی اکثریت پیدا ہی ہم نے دوزخ کے لیے کی ہے. بڑی سخت ہے, لیکن جان بوجھ کر نہیں. ہم نے ان کو آنکھیں دی تھی, یہ دیکھتے نہیں, کان دیے تھے, سنتے نہیں, عقل دی تھی, استعمال نہیں کرتے, دل کو استعمال نہیں کرتے. اولئک کالانعام بل هم اضل, یہ چوپایوں کی مانند ہے بلکہ ان سے بھی گئے گزرے ہیں, جو ان انسٹرومنٹس کو استعمال کر کے خدا تک نہیں پہنچتے. اللہ نے کسی پر ظلم نہیں کیا, اللہ تعالیٰ نے اکاؤنٹیبل ٹھہرا لیا ہے ہر شخص کو یہ تمام چیزیں دے کر. تو انسان بڑی سیریس کریشن ہے. میں اکثر کہتا ہوں کہ ہم خدا کو سیریس نہیں لیتے, لیکن اللہ نے سب سے زیادہ سیریس جسے لیا ہے وہ انسان ہے. یعنی اللہ نے پیغمبر بھیجے, کتابیں بھیجی, پھر ہماری جبلت کے اندر حق اور باطل کی تمیز رکھتی. آج بھی ہالی ووڈ کی فلم کے اینڈ پہ نا سچ کی جی دکھائی جاتی ہے, جھوٹ کی جو ہے وہ شکست دکھائی جاتی ہے. یعنی ہماری انسٹنکٹ میں موجود ہے کہ سچ بولنا اچھا, جھوٹ بولنا برا ہے. نبی کی تعلیمات کے بغیر ہر انسان کو پتا ہے کہ دھوکہ دینا برا اور خیر خواہی کرنا اچھا ہے. اس ہیومن انسٹنکٹ کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں انسان اکاؤنٹیبل ہے. تو اللہ تعالیٰ نے انسان کو بڑا سیریس لیا ہے, انسان بھی اللہ تعالیٰ کو سیریس لے لے تب بچ سکتا ہے. باقی اب وہ جو ایشو ہے وہ بڑا سخت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اتنی بڑی تکلیف اور مصیبت میں ڈالا ہے, یعنی مجھ سے پوچھے بغیر مجھے پیدا کر دی. اس کا جواب پھر قرآن میں اللہ تعالیٰ نے بالکل سیدھا سیدھا جواب دیا ہے. سورۃ الانبیاء آیت نمبر 23, لا يسأل عما يفعل وهم يسألون, اللہ کو کوئی پوچھ نہیں سکتا کہ اس نے یہ کام کیوں کیا, اور جو وہ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان سے پوچھنے والے ہیں. پر یہ مسئلہ تقدیر بڑا گمبھیر مسئلہ ہے, اور میں نے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے بڑی محنت کے ساتھ قرآن حکیم سے 50 کراس ریفرنسز لے کر 200 آیات کی روشنی میں مسئلہ تقدیر ریکارڈ کروا دیا ہے. 6.5 گھنٹے کے اندر میرے 4 لیکچرز ہیں. مسئلہ نمبر 103, 104A, 104B اور C, مسئلہ تقدیر اور انسان کی پیدائش کا مقصد کیا ہے قرآن حکیم کی آیات کی روشنی میں. The knowledge obtained through observations and experiments is known as science. تو قرآن بھی تو یہ کہہ رہا ہے, افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت,
کیا تم نے آبزرو نہیں کیا ہم نے اونٹ کو کیسا بنایا، پہاڑوں کو کیسی اٹھان دی، آسمان کو کیسا بنایا، زمین کو کیسا بچھونا بنایا. 1000 آیات قرآن کی، آلموسٹ 6500 آیات میں سے وہ فزیکل فینومینا آف نیچر سے ریلیٹڈ ہے. سائنس کا علم ہے ہی ہے. تو یہ دنیا کا علم جو آپ کہہ رہے ہیں یہ دین ہی کا علم ہے، یہ کوئی دنیا کا علم نہیں ہے. حضرت آدم علیہ السلام کو قرآن کہتا ہے کہ ہم نے چیزوں کے نام سکھا دیے تھے. یہ تو نہیں کہتا کہ بتا دیے تھے کہ اللہ تعالیٰ کے نام کے 3 دفعہ پڑھنے ہیں تو یہ ثواب ہوگا. ہر چیز کا نام سکھا دیا تھا. پوٹینشلی وہ ان کے دماغ میں وہ درخت بو دیا گیا تھا جو آج اتنا بڑا ہو چکا ہے کہ انسان نے ایسے جہاز بنا لیے ہیں جو 500-600 مسافروں کو لے کے 8000 کلومیٹر تک بغیر ریفیولنگ کے اڑ سکتے ہیں. اور اڑتے نہیں، صرف لینڈ بھی کرتے ہیں. یہ سب سے مشکل کام ہے. لوگ کہتے ہیں جی میزائل ٹیکنالوجی مشکل ہے. جناب میزائل ٹیکنالوجی تو شاید ہی کوئی نہیں جو یہ بوئنگ کی ٹیکنالوجی ہے، کیونکہ میزائل تو آپ نے چھوڑنا ہے، اس نے پھٹنا ہے، واپس نہیں آپ نے اتارنا. لیکن اسپیس شٹل کو، بوئنگ جہاز کو اڑا کے آپ نے اتارنا بھی ہے، بندے بیچ میں بیٹھے ہوئے ہیں. یہ مشکل ٹیکنالوجی ہے تو کر کے دکھایا نا. یہ انسان جب بھی کوئی چیز ڈسکور کرتا ہے نا سب سے پہلے اس کا نام رکھتا ہے. تو پوٹینشلی آدم علیہ السلام کو تمام چیزوں کے نام سکھا دیے تھے جو فرشتوں کو بھی نہیں آتے تھے. انسان کی فضیلت اسی عقل کی وجہ سے. تو یہ کوئی دنیا کا علم نہیں ہے، یہ اللہ تعالی کا فعل ہے. یہ کائنات ہے کہ نہیں؟ قرآن اللہ کا کلام ہے اور کائنات اللہ کا فعل ہے. اللہ نے بنائی ہے نا، کریٹر نے. اللہ کے فعل کا علم حاصل کرنا یہ دنیا داری کیسے ہو گئی؟ یہ دنیا داری اس صورت میں ہوگی جب اس کے بعد آپ خدا کو نہ پہچانیں. وہ تو سر قرآن پڑھ کے بھی اگر آپ نے خدا کو نہیں پہچانا اور قرآن بیچنے کا ذریعہ اور چندے کمانے کا ذریعہ بنایا تو آپ سے ایک فزکس کا پروفیسر بہتر ہے. کم از کم اس نے خدا کی کتاب کو تو نہیں بیچا اپنے ذاتی فتووں کی خاطر. یہ تو بعد کے اعمال بتاتے ہیں کہ آپ اس میں سے نکال رہے ہیں. تو آج سائنس کی برکت سے میرا خیال ہے خدا کا تعارف جتنا ہمیں ہوا ہے ہمارے اسلاف کو نہیں تھا. اور آج جس بہترین انداز میں ہم کریٹر کا تعارف ایک انسان کے سامنے رکھ سکتے ہیں، آج سے پہلے تصور بھی نہیں تھا کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے. اسٹرکچر آف ڈی این اے، جینز کی اسٹرکچر، سرکار عقل دنگ رہ جاتی ہے. سائنٹسٹ کہتے ہیں کہ ایک چائے کے چمچ میں اتنے جینز آتے ہیں اور ان کے اندر اتنا ڈیٹا کوڈ ہو سکتا ہے جتنی انسانی تاریخ میں آج تک کتابیں دنیا کی لائبریریز میں پڑھی ہوئی. یہ کس نے رکھا ہے؟ ایک بیج کے اندر اتنا ڈیٹا رکھ دیا کہ 6 ارب گنا بڑا درخت بنتا ہے اور سال ہر سال پھل دیتا رہتا ہے. سب کچھ اس بیج میں سے نکلا ہوا ہے. دنیا کی کوئی ہارڈ ڈسک اس کو سٹور نہیں کر سکتی. آج سے پہلے یہ تفصیلات ہمیں نہیں پتا تھی نا. ایک اجمالن پتا تھا کہ انڈے میں سے چوزا نکل آتا ہے. سرکار یہ وہ ڈیٹیلز جو آپ سائنس ہمیں بتا رہی ہے آج سے پہلے کسی کو، یعنی ایمبریولوجی کی فیلڈ اور الیکٹرانک مائکروسکوپ جو 1980 میں آ کے آلموسٹ فائنل ہوئی ہے، اس سے پہلے کسی کو پتا تھا کہ ماں کے پیٹ میں بچے کی ڈیولپمنٹ کیسے ہوتی ہے؟ کیا صحابہ کرام نے یہ دیکھا ہوا تھا؟ ان کا تو ایمان بالغیب تھا. ہم تو پریشان ہو جاتے ہیں کہ یار لوگ تو کہہ رہے ہیں جادو دیکھنا ہے تو یہ دیکھو. کبھی نیشنل جغرافک یا ڈسکوری چینل کے اوپر جب وہ فاسٹ کر کے موویز چلاتے ہیں کہ ایک بیج پھوٹتا ہے، اس میں سے کومپل نکلتی ہے، پھر بنتے بنتے درخت بن جاتا ہے یا پھول، وہ جادو ہو رہا ہوتا ہے. انڈے میں سے چوزا نکلنا چاہیے. اصل جادو یہ ہو رہے ہیں جو عقل دنگ ہے. لیکن ہم ان معجزات کے عادی ہو چکے ہیں. تو آج خدا کا تعارف میرا خیال ہے سائنس کی برکت سے الحمدللہ بہتر طریقے سے ہم اپنی ینگ جنریشن کو خدا کا تعارف کروا سکتے ہیں. اور اس سے بڑھ کر سائنس کی برکت سے آج دین اتنا آسان ہے کہ اگر کاتب کے لکھنے پہ قرآن ہوتا آج دنیا کے ہر مسلمان کے پاس قرآن نہ ہوتا. اگر پرنٹنگ پریس نہ ہوتا، یہ بخاری مسلم یہاں نہ پڑھی ہوئی ہوتی. اگر کاتب ہی لکھ رہے ہوتے، اگر موچی جوتیاں بنا رہے ہوتے نا تو آج آدھی دنیا ننگے پاؤں ہوتی جتنی دنیا کی آبادی ہو چکی ہے. تو سائنس نے ہمیں دین پہ چلنا بھی آسان کیا ہے. آج مساجد کے اندر جتنی فیسلٹیز آپ کو نظر آ رہی ہیں یہ اجمیر شریف والوں نے دی ہیں آپ کو، یہ بغداد شریف والوں نے دی ہیں، یہ رائے ونڈ شریف والوں نے دی ہیں آپ کو، ملتان شریف والوں نے دی ہیں. نہیں سرکار، یہ سائنس نے آپ کو دی ہے.
تو ہمیں تو سائنس کو گلے سے لگانا چاہیے تھا کہ اس نے ریلیجن پہ چلنا سا. یہ جو میں اور آپ بیٹھ کے بات کر رہے ہیں, آپ 1 روپیہ بھی خرچ نہیں کریں گے اور دنیا کے سارے بڑے اعظموں میں آپ کی ویڈیو پہنچ جائے گی. اگر آپ کو کوئی ٹی وی چینل انٹرنیشنل خریدنا پڑ جائے, آپ کی نسلیں بھی پیسہ جوڑے تو نہیں خرید سکتی. یوٹیوب نے آپ کو فری دے دیا, الٹا آپ کو مونیٹائزیشن کے وہ پیسے بھی دیتا ہے اپلوڈ کرنے کے. سرکار, یہ سائنس کی برکت سے سب کچھ ہوا ہے. تو احسان فراموش نہ بنے, سائنس نے آپ کو بہت کچھ دیا. هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. بے شک انسان پہ زمانے میں ایسا وقت بھی گزرا ہے جبکہ وہ کوئی قابل ذکر شے نہ تھا. ایک تو اس کا عمومی مطلب بیان کیا جاتا ہے کہ انسان جو ہے وہ ایک بے قدر پانی سے پیدا ہوا, اس کی کوئی یعنی حیثیت نہیں ہے, حتیٰ کہ اس پانی کا نام لیتے ہوئے بھی لوگ کراہت محسوس کرتے ہیں. بے قدر پانی سے اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا فرمایا. تو ایک وقت انسان پہ ایسا گزرا ہے کہ جب چاہے وہ یعنی اپنے باپ کی پشت میں تھا یا اس کے بعد رحم مادر میں ٹرانسفر ہوا, پھر اس کے بعد ایک ایمبریو کی شکل میں, ایک جنین کی شکل میں اس نے پرورش پائی. وہ ایک حقیر چیز تھی, نہ تو اس کے اعضاء نمایاں تھے, نہ اس کے اندر وہ ساری کوالٹیز تھیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بعد میں اسے عطا فرمائی. آپ دیکھیں دنیا میں بڑے سے بڑا انسان بھی ہونا, اس کی اصل یہی ہے کہ اس کی پیدائش اس بے قدر پانی سے ہوئی ہے. چاہے کوئی پیغمبر ہے, چاہے کوئی بڑے سے بڑا فلاسفر ہے, چاہے کوئی بہت بڑا جو ہے وہ بادشاہ ہے, چاہے کوئی بہت بڑا سپہ سالار ہے, بہت کوئی بڑا جنگجو ہے, سب کی سب کی اصل جو ہے وہ بے قدر پانی ہے. اور اللہ تعالیٰ اس پانی میں سے دیکھے کیا کیا چیزیں نکال رہا ہے. یہ اللہ کی قدرت ہے. تو زمانے میں ایک وقت انسان پہ ایسا بھی گزرا ہے جب اس کی کوئی قابل ذکر حیثیت نہیں تھی. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اسے جو ہے وہ آزاد دیے اور ایک مکمل انسان بنا کر جو ہے روئے عرض پہ نکالا. اور پھر جب وہ نکلا بھی اس وقت بھی وہ محتاج تھا اپنے ماں باپ کا. سب سے زیادہ محتاج انسان کا بچہ ہوتا ہے. بلی کے چھوٹے سے بچے کو بھی آپ ٹیبل پہ رکھ دینا تو نیچے نہیں گرے گا, اپنے آپ کو روکنے کی کوشش کرے گا. لیکن انسان کا بچہ تھوڑا بڑا بھی ہو جاتا ہے, اس کی حفاظت کرنی پڑتی ہے. اسی لیے ماں باپ کے ساتھ اس نے سلوک کا ذکر جو ہے وہ انسانوں کے لیے ہے. کہیں جانوروں کے بارے میں آپ کو یہ چیز نہیں ملے گی. اللہ تعالیٰ نے کو پیدا ہوتے ہی انڈیپینڈنٹ بنایا ہے. آپ دیکھیں یہ چوزا انڈے سے نکلتا ہے, اسی وقت چگنا شروع کر دیتا ہے اور پانی پیتا ہے, تو اس طریقے سے پانی کو نیچے اس کو ساری کی ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے بلٹ ان سکھا دی ہوتی ہے. یہ اس کی یعنی جبلت کے اندر, انسٹنکٹ کے اندر یہ چیزیں داخل کر دی. مگر مچھ دیکھیں اس روئے عرض پہ چند آپ سمجھ لیں طاقتور ترین جانوروں میں سے ایک جانور, اس کے جو جبڑا بند کرنے کی طاقت ہے وہ 3000 پاؤنڈ ہے. یعنی آپ سمجھ لیں 1500 کلو, 1500 کلو وزن جتنی طاقت رکھتا ہے نا, یہ اس طاقت سے وہ جبڑے بند کرتا ہے. تو دنیا میں کوئی بھی مضبوط سے مضبوط چیز جو ہے نا وہ اس کے جبڑوں کا مقابلہ نہیں کر سکتی. بلکہ سائنٹسٹ ہمیں بتاتے ہیں کہ جو کتنے بڑے بڑے ڈائنوسارز تھے وہ جب پانی پینے کے لیے میٹھے پانی کے تالاب پہ آتے تھے تو ان کو بھی ان کے گردن سے دبوچ کے کروکوڈائلز, یہ مگرمچھ اندر لے جاتے تھے اور اپنی خوراک بناتے تھے. کئی شیر ہیں ان کو دبوچ لیتے ہیں, بڑے بڑے بھینسوں کو دبوچ لیتے ہیں. یہ اللہ نے ان کو طاقت دی. لیکن اگر آپ کبھی اس کو دیکھیں کہ ان کا جو بچہ پیدا ہوتا ہے نا وہ چھپکلی سے بھی چھوٹا ہوتا ہے بالکل. یہ آپ سمجھ لیں یہ ایک ہماری جو انگلی ہے اس کے برابر یہ کروکوڈائل کا بچہ ہوتا ہے جب یہ انڈے سے نکل رہا ہوتا ہے. کئی بچے نکلتے ہیں, ان میں سے کوئی ایک آدھ بچتا ہے. اور وہ آپ اگر نیشنل جغرافک پہ ویڈیوز دیکھیں, وہ پیدا ہوتے ہی فوراً پانی کی طرف جاتے ہیں, اپنی سیفٹی کرنے کی کوشش کرتے ہیں. ان میں سے کئی ایک بچے جو ہیں وہ چیل اور کوے اور کئی اور پرندے ان کو اچک لیتے ہیں, اپنی چونچ کے ساتھ اپنی خوراک بنا لیتے ہیں, ہوتے ہی چھوٹے سے. یہ اتنا بڑا تو بہت بعد میں بنتا ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ ہے جو بے قدر چیزوں سے کیا کچھ پیدا کرتا ہے. انسان جو اللہ تعالیٰ کی کریشن کا کلائمیکس ہے, اس کے بارے میں اللہ فرماتا ہے کہ اس پہ بھی ایک بہت عرصہ ایسا گزرا ہے کہ بے قدر یہ چیز تھا, اس کی کوئی حیثیت نہیں تھی. اور ایک اس کا انٹلیکچوئلز کے ہاں اس کی تفصیل یوں کی جاتی ہے کہ انسان
کو اللہ تعالیٰ نے پہلے جو پیدا فرمایا تھا وہ روحوں کی شکل میں پیدا فرمایا تھا. پھر وہ ایک ڈورمنٹ پوزیشن انسان کے اندر، یعنی اللہ تعالیٰ نے ان روحوں کو کسی اپنی سٹوریج کے اندر رکھ دیا. پھر اسی اعتبار سے ڈیسائیڈ کیا کہ کس نے کس وقت پیدا ہونا ہے، اس کی روح اس میں داخل کی. تو وہ جو ایک بہت بڑا عرصہ تھا جس میں انسان روحانی طور پہ ایگزسٹ کرتا تھا لیکن اس کے پاس جسم نہیں تھا، وہ بھی ایک ایسا پیریڈ ہے جو کہ ہم عموماً ذکر نہیں کرتے، نہ ہمیں اس طریقے سے وہ یاد ہے. اللہ تعالیٰ نے ہماری روحوں سے عہد لیا تھا، الستو بربکم، سب روحوں نے کہا تھا قالوا بلا، لیکن ہمیں وہ چیز یاد نہیں ہے، لیکن ہم پہ وہ پیریڈ گزرا ہے. تو وہ بھی ایک ایسا پیریڈ تھا کہ جب انسان کو اپنی حیثیت کا اندازہ نہیں تھا، تا وقت کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے جسم عطا فرمایا. اس کو سپورٹیو وہ حدیث بھی ہے جو جامعہ ترمذی میں صحیح سند کے ساتھ موجود ہے، مسند احمد میں بھی صحیح سند کے ساتھ ہے، دلائل النبوہ امام بیہقی کی کتاب میں بھی صحیح سند کے ساتھ ہے، مشکات المصابیح میں بھی 3 جلد میں آپ کو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فضائل کے چیپٹر میں مل جائے گی. صحابہ کرام نے پوچھا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ پہ نبوت کب واجب ہوئی، کب آپ نبی بنائے گئے؟ تو آپ نے فرمایا کہ میں اس وقت بھی اللہ کے ہاں خاتم النبیین لکھا ہوا تھا جبکہ ابھی آدم علیہ السلام روح اور جسم کے درمیان تھے. ایک روایت میں آتا ہے مٹی اور پانی کے درمیان تھے. میں اللہ کے ہاں اس وقت بھی خاتم النبیین لکھا ہوا تھا، یعنی اللہ کے ڈیوائن علم میں. اللہ کے پاس تو روحیں موجود ہے نا، اللہ نے پہلے ہی ڈیسائیڈ کر لیا بھائی اس روح نے محمد رسول اللہ بننا ہے، اس روح نے فرعون بننا ہے، اس نے موسیٰ بننا ہے، اس نے ابو جہل بننا ہے. اللہ کو تو پتا ہے اپنے ڈیوائن علم کی وجہ سے. تو وہ ایک جو پیریڈ ہے وہ ہمیں یاد نہیں ہے، اس وقت ہم کوئی قابل ذکر شے نہیں تھے. جب تک کہ دیکھیں، جب تک فرعون دنیا میں آیا نہیں ہے اس وقت تک اس کی فرعونیت سے لوگ انٹروڈیوس تو نہیں ہوئے. اللہ کے ہاں تو وہ روح کی شکل میں موجود تھا. تو وہ والا بھی ایک پیریڈ ہو سکتا ہے. 2 معنی ہو گئے، اور ایک تیسرا معنی ہے جو لوگ ایوولوشن کے قائل ہیں، ارتقاء کے. ایک ارتقاء وہ ہے جو ڈارونزم والا ہے کہ انسان جو ہے وہ جانوروں کی اولاد ہے یا چمپینزی کی اولاد ہے. یہ تو ٹوٹلی ایک حرام عقیدہ ہے، کفری عقیدہ ہے. مسلمانوں کے ہاں بھی ارتقاء اس حوالے سے پایا جاتا ہے. میرا اس کے اوپر یوٹیوب پہ کلپ بھی ہے، بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جب آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا تو ان کا قد جو ہے وہ 60 ہاتھ تھا. پھر آہستہ آہستہ قد کم ہوتے چلے گئے. تو اتنی ایوولوشن تو نبی علیہ السلام بھی بیان فرما رہے ہیں کہ تبدیلی انسانوں کے اندر آئی ہے. اب جو لوگ قرآن پاک سے اس ایوولوشن کو، جو ڈارون کی ایوولوشن نہیں ہے بلکہ جو کتاب و سنت میں فٹ ان بیٹھتی ہے، جس طرح کہ سورہ آل عمران میں بھی آتا ہے کہ ہم نے حضرت آدم علیہ السلام کو چن لیا، اور اسی طریقے سے سیدنا عمران کے بارے میں آتا ہے ان کی اولاد کو ان کو چن لیا، یعنی نبوت کے لیے. تو وہ کہتے ہیں آدم علیہ السلام کو بھی اللہ نے چنا ہے. تو چناؤ اسی وقت ہوتا ہے جب ایک سے زیادہ آدم ایگزسٹ کرتے ہوں، ان میں سے کسی ایک کو چن کے اللہ تعالیٰ نے ہمارا جد امجد بنا دیا اور اس کو ایسا سلیکٹ کیا کہ اس سے آگے نسل چلائی. تو وہ بھی ان آیات سے، یہ میں آپ کو اسکول آف تھاٹ بتا رہا ہوں، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ عقیدہ ہے. جو ایگریڈ اپان عقائد ہیں وہ تو پہلے 2 ہی ہیں، لیکن یہ بھی جو لوگ ان معاملات میں قائل ہیں وہ اس سے لیتے ہیں کہ انسان پہ ایک بہت بڑا پیریڈ ایسا بھی گزرا ہے جب تک کہ وہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو اس طریقے سے ایوالو نہیں کیا تھا. انسان تو آباد تھے دنیا میں، لیکن انہی میں سے پھر ایک کو چنا خاص طور پہ، حضرت آدم علیہ السلام کو. ان میں اپنی روح پھونکی. پہلے ایک زندگی تو تھی، آپ دیکھیں جانوروں میں بھی زندگی ہے لیکن روح نہیں ہے. بندر کے اندر روح نہیں ہے، زندگی ہے. یہ روح جو ہے یہ اللہ تعالیٰ نے انسان کی خصوصیت بنائی ہے. وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، جب میں اس میں اپنی روح پھونک دوں پھر تم سجدے میں گر پڑنا. یہ اللہ تعالیٰ کا خاص امر ہے جو انسان کے ساتھ خاص ہے. اللہ کی مخلوق ہے روح. تو کہتے ہیں جو پہلے انسان ایگزسٹ کرتے تھے نا، وہ صرف جان والے انسان تھے، ان میں اللہ تعالیٰ نے اپنی روح نہیں پھونکی تھی. ان میں سے ایک شخص کو اللہ نے چوز کیا اور وہ ہمارا پہلا جد امجد، ہمارا باپ سیدنا آدم علیہ السلام. پھر ان کی دیکھیں اس میں بھی ایک ایوولوشن. یہ تو آپ دیکھ لیں کہ بخاری مسلم میں حدیث تو بالکل واضح ہے، ویسے سورہ نساء کے شروع میں بھی آتا ہے کہ اسی سے اس کا جوڑا بنایا حضرت آدم سے. اور بخاری مسلم میں آتا ہے کہ وہ ٹیڑھی پسلی سے پیدا ہوئے. تو یہ بھی دیکھیں ایک انسان میں سے دوسرا انسان نکلا ہے، مرد میں سے اللہ تعالیٰ نے اس کے جوڑے کو پیدا کیا، سیدہ جو ہے حوا سلام اللہ علیہا کو.
تو جو لوگ اس ایوولوشن کو مانتے ہیں جو یعنی ڈارون والی نہیں بلکہ اللہ کو آپ جب بھی کسی معاملے میں داخل کر لیں تو وہ پھر چیز کے اوپر آپ کفر کا فتویٰ تو نہیں لگا سکتے. اللہ چاہے تو یہ معاملات کر سکتا ہے کہ انسانوں میں سے ایک انسان کو چوز کیا اور اس کے اندر اپنی روح پھونکی. تو وہ کہتے ہیں وہ جو پہلا انسانیت کا ایک پیریڈ تھا، بہت بڑا پیریڈ جس میں کئی انسان آباد تھے، تو وہ قابل ذکر نہیں تھے. قابل ذکر انسان اس وقت ہوا ہے کہ جب ان میں سے آدم کو چنا، اس میں اپنی روح پھونکی اور پھر اس سے سارا سلسلہ شروع ہوا اور فرشتوں کو مجبور کیا اس کے علم کی وجہ سے جو اللہ نے آدم علیہ السلام کو دیا تھا کہ وہ اس کو سجدہ کرے. تو وہ کہتے ہیں وہ جو لانگ پیریڈ آف ٹائم گزرا ہے نا انسانوں پہ، یہ اس کی طرف بھی اشارہ ہو سکتا ہے. اب یہ متشابہات ہو جائیں گے پھر یہ والے معنی، کیونکہ آج ہمیں سائنس یہ بتا رہی ہے کہ لاکھوں سال پرانے ڈھانچے بھی انسانوں کے ملے ہیں، جبکہ ہمیں جو ریلیجس اسکول آف تھاٹ سے، چاہے وہ مسلمانوں میں ہو یا کرسچنز یا یہودیوں کو آپ دیکھیں، تو ہمیں اوورآل جو انسانی تاریخ کا پتہ چلتا ہے نا تورات کی روشنی میں، وہ 10,000 سال سے زیادہ نہیں ہے. ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام کا بھی جب ذکر کرتے ہیں تو مسلمانوں کے ہاں یہ راؤنڈ ہے کہ آلموسٹ 5,000 سال پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام اس دنیا میں تشریف لائے تھے. نبی علیہ السلام والی تو خیر ایک مضبوط جو ہے ہمارے پاس ہسٹری سیف ہے، آلموسٹ 1400 سال پہلے، اور ان سے تقریباً 500 سال پہلے عیسیٰ علیہ السلام، وہ تو ہمیں بخاری میں حدیث میں ملتی ہے. عبداللہ ابن سلام کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام کے درمیان تقریباً یہ جو فترت کا پیریڈ ہے یہ 600 سال کا ہے. وہ اس وقت تو تقریباً ہی بات ہوتی تھی، وہ 571 بنتا ہے. تو اس سے پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ہمیں تورات سے جو قرائن سے پتہ چلتا ہے کہ وہ تقریباً 1400 سال قبل از مسیح حضرت موسیٰ علیہ السلام کا دور بنتا ہے. تو اس طرح نون جو ہمارے پاس تاریخ ہے اس میں تو 10,000 سال سے پرانی تاریخ نہیں ملتی. اور یہ اکثر لوگ اعتراض بھی اس حوالے سے کر رہے ہوتے ہیں ریلیجن کے اوپر کہ بھی ریلیجن تو بتاتا ہے کہ جی انسان کی اس روئے ارض پہ جو زندگی ہے وہ 10,000 سال سے زیادہ پرانی نہیں ہے، جبکہ آج ہمیں جو ہے وہ کاربن ڈیٹنگ کے ذریعے ہم پرانے ڈھانچوں کی ڈیٹس بھی نکال سکتے ہیں کہ یہ کتنی پرانی تھی. تو وہ تو لاکھوں سال پرانے انسانی ڈھانچے بھی اس روئے ارض میں فاسلز کی فارم میں ملے ہیں. تو پھر وہ کون سے انسان تھے؟ تو پھر وہ لوگ جو اس آیت سے دلیل پکڑتے ہیں ایوولوشن کی، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ وہ جو انسان آباد تھے وہ قابل ذکر انسان نہیں تھے جب تک کہ ان میں سے حضرت آدم کو نہیں چن لیا گیا. اور حضرت آدم کے چننے کا ذکر بھی سورہ آل عمران میں کہ ہم نے آدم کو چن لیا. تو وہ جو دوسرے لوگ ہیں وہ کہتے ہیں چنا کس میں سے؟ چنا اسی وقت جاتا ہے جب ایک سے زیادہ آدم موجود تھے. یہ میں آپ کو، اور یہ وہ یعنی پوائنٹ آف ویو ہے جو ڈاکٹر سراج صاحب رحمہ اللہ تعالی بھی اس کے قائل تھے. تو یہ رائے سے کوئی اختلاف رائے رکھ سکتا ہے، یہ کوئی پیٹ نہیں ہے، لیکن چونکہ ان آیات سے لوگ سہارا لیتے ہیں اس لیے میں نے اس چیز کو یہاں پہ ایڈریس کرنا ضروری سمجھا. اولم یر الذین کفروا ان السماوات والارض، کیا کافروں نے یہ نہیں دیکھا؟ لفظی ترجمہ تو یہ بنے گا، با محاورہ ترجمہ ہوگا کیا کافروں نے نہیں جانا، ان کے علم میں یہ بات نہیں آئی؟ ان السماوات والارض، کہ آسمانوں اور زمین، یعنی سارے آسمان اور زمین، کانتا رتقن، یہ آپس میں گندے ہوئے تھے، ملے ہوئے تھے، ففتقناہما، تو ہم نے ان کو پھاڑ کر جدا کیا. وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ، اور ہم نے ہر زندہ چیز کو پانی سے پیدا کیا. افلا یؤمنون، کیا اب بھی ایمان نہ لاؤ گے؟ یہاں پہ میرے بھائیوں میں تھوڑی سی اسی حوالے سے سورہ انبیاء کا جو ایفیکٹ ہے بگ بینگ، اس کی ہسٹری میں نے مسئلہ نمبر 60 میں بیان کی تھی، یہاں پہ بھی میں تھوڑا سا اس کو ایڈریس کر دیتا ہوں کہ 1929 میں 1929 عیسوی میں ایک امریکن اسٹرونومر تھا ایڈون ہبل. یہ وہی اسٹرونومر ہے جس کے نام کے اوپر وہ ہبل ٹیلیسکوپ ہے دنیا کی سب سے بڑی، جو سیٹ انہوں نے چھوڑی ہوئی ہے خلا کے اندر. 1929 میں اس نے ٹیلیسکوپ کے ذریعے چیز آبزرو کی کہ کائنات میں جتنے بھی سیارے اور ستارے نظر آ رہے ہیں نا، یہ ایک دوسرے سے دور جا رہے ہیں.
اور فزیکلی اس کا جب اسپیکٹرم ڈرا کیا گیا وہ گریجولی ریڈ کی طرف شفٹ ہو رہا تھا. اور یہ فزکس کا قانون ہے کہ اگر کسی موونگ آبجیکٹ, یعنی ادھر سے اگر ایک آبجیکٹ موو کر کے مجھ سے دور کی طرف جائے نا اور اس کا اسپیکٹرم ڈرا کیا جائے تو وہ ریڈ کی طرف شفٹ ہوتا ہے. جتنا دور جائے گا اتنا ریڈ کلر واضح ہوگا. تو اس نے جب اسپیکٹرم ڈرا کیا تو اس ریزلٹ پہ پہنچا کہ یہ تو سارے جو آبجیکٹس ہیں یہ تو موو کر رہے ہیں اور ایک دوسرے سے دور جا رہے ہیں. تو اس نے کہا کہ اگر یہ ایک دوسرے سے دور جا رہے ہیں تو یقیناً کوئی ایک وقت ایسا ہوگا کہ یہ سارے آبجیکٹس ایک ہی جگہ پر جمع ہوں گے. جیسے میں اپنے ہاتھ میں اگر 50-60 بنٹے پکڑ لوں شیشے کے بالز ایک جگہ اور میں ان کو یوں بکھیروں, ایک دوسرے سے دور جائیں گے نا, وہ ایک کامن پوائنٹ سے سٹارٹ ہو. اسی طریقے سے یہ جو اربوں ستارے ہیں یہ اگر ایک دوسرے سے دور جا رہے ہیں تو یقیناً ایک ایسا بھی لمحہ ہوگا کہ یہ ان کو ٹائم کو اگر ریورس کر دیا جائے تو ایک سنگل پوائنٹ سے وہ سٹارٹ ہوں گے. اور اس نے کہا وہ سنگل پوائنٹ ایسا ہے کہ جس کی ڈینسٹی تو انفینٹ تھی اور والیوم 0 تھا. اور سائنس میں کوئی ایسی چیز نہیں ہوتی کہ جس کی ڈینسٹی انفینٹ ہو, نہ ختم ہونے والی, اور اس کا والیوم, اس کا حجم 0 ہو. اس کا مطلب کیا ہے کہ عدم محض سے وجود بخشا گیا چیزوں کو. چیزیں موجود نہیں تھی, اچانک پیدا ہو گئی. کریشن ایکس نہیں لو, کائنات کسی ول آف گاڈ کی وجہ سے پروڈیوس ہوئی ہے, عدم محض سے وجود بخشا گیا. اور اس بڑے دھماکے کو انہوں نے کہا کہ یہ بگ بینگ. اب بگ بینگ پہ میں نے مسئلہ نمبر 60 میں ڈیٹیل سے گفتگو کی, میں آج اس ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا ورنہ میری یہ گفتگو لمیٹڈ ٹائم میں کور نہیں ہوگی. اچھا, جب اس نے یہ بات کی تو پھر یہ عوام کے سامنے آیا. پھر آئنسٹائن نے تو آلریڈی میتھمیٹیکلی یہ چیز پروف کر دی تھی, ایکسپینڈنگ یونیورس, یہ کائنات پھیل رہی ہے. جب یہ دو حقائق سامنے آئے, فزیکلی آبزرویشن بھی اور میتھمیٹیکلی, تو پھر لوگ اس تلاش میں شروع ہو گئے اگلے سٹیپ کے لیے کہ اگر وہ بگ بینگ ہوا تھا تو اس دھماکے کی باریک سی نوائز اور ریڈیشنز آج بھی موجود ہونی چاہیے. جیسے کہیں پہ بم پھٹے تو وہاں پہ دھواں اڑتا ہے اور ریڈیشنز اور شاک ویوز پروڈیوس ہوتی ہیں, اور کائنات کا اتنا بڑا دھماکہ ہے تو چاہے وہ اربوں سال پہلے ہوئے, آج تک شاک ویوز کوئی لمیٹڈ فارم میں تو موجود ہوں گی. تو یہ دو سائنٹسٹ تھے, ان کا نام تھا, ایک کا نام تھا اے پینزیاس اور دوسرا تھا ڈبلیو ولسن. انہوں نے 1965 میں وہ کاسمک مائکرو ویو بیک گراؤنڈ ریڈیشنز دریافت کر لی. ان کو کہتے ہیں CMBR, کاسمک مائکرو ویو بیک گراؤنڈ ریڈیشن, جو بگ بینگ کی وجہ سے پروڈیوس ہوئی. 1978 میں ان دونوں کو نوبیل پرائز دیا گیا اس کے اوپر کہ اب فزیکلی آپ نے پروف کر دی یہ چیز. وہ آج تک اس دھماکے کے اثرات موجود ہیں کائنات کے. پھر 1989 سے لے کر 1993 تک 4 سالوں کے لیے امریکہ نے ایک اسپیس شٹل ڈسکوری لانچ کی تاکہ فزیکلی خلا کے اندر ان چیزوں کو آبزرو کیا جائے, اور اس کے اوپر $160 ملین لگے. آپ جا کے ذرا گوگل پہ لکھیں CMBR, کاسمک مائکرو ویو بیک گراؤنڈ ریڈیشن, پوری آپ کو ویکیپیڈیا بتا دے گا کہ یہ کیسے کیسے پہلے ہبل نے دیکھا, اس کے بعد یہ ڈیٹیلز آئیں, اور پھر 1989 میں اسپیس شٹل لانچ کی گئی. $160 ملین لگا کے امریکہ نے, اور اس چیز کو اسٹیبلش کیا گیا کہ بگ بینگ جو ہے وہ ہوئی تھی. اور میں اکثر بولتا ہوں کہ ہر شے میں انسان کو خدا نظر آتا ہے. یہ بھی لٹریچر کا جملہ ہے, یہ نہ کوئی پکڑ لے کے جی خدا تو ہمیں نظر نہیں آ رہا, یہ لٹریچر کا جملہ ہے. یعنی کریٹر اپنی کریشن کی خوبصورتی سے پہچانا جاتا ہے. تو سائنٹسٹ نے انسانی تاریخ کی سب سے بڑی دریافت, ڈسکوری قرار دیا تھا بگ بینگ تھیوری کے اسٹیبلش ہونے کو. بگ بینگ آج کی ڈیٹ میں تھیوری نہیں ہے, یہ ایک سائنٹیفک فیکٹ ہے. اور ان کا ہم نے ہینڈ رائٹنگ آف گاڈ دیکھ لی ہے اس کی وجہ سے. میتھمیٹکس کو کہا جاتا ہے نا کہ ہینڈ رائٹنگ آف گاڈ کسی نے دیکھنی ہے, خدا کی ہینڈ رائٹنگ, تو وہ سائنٹسٹ کہتے ہیں وہ میتھمیٹکس ہے. ہر فزیکل فینومینا کے لیے آپ ایکویشن بنا سکتے ہیں. اب چونکہ میں میکینیکل انجینئر ہوں اور آپ کو پتا ہے انجینئرنگ جو ہے وہ تو اپلائیڈ سائنسز ہے, تو ہم لوگ ہر چیز کا میتھمیٹیکل ماڈل بناتے تھے اور اس سے وہ چیزیں اسٹیبلش ہو جاتی تھی. تو میتھمیٹیکل ماڈل جو ہے یہ خدا کی ہینڈ رائٹنگ ہے. اب یہ نہیں کہ آپ کو کہ فزیکل ہینڈ رائٹنگ, یہ بھی لٹریچر کی زبان میں بات ہے. تو یہ سارے کے سارے فیکٹ سائنس نے اسٹیبلش کیے,
اور الحمدللہ آج اللہ تعالیٰ کو اس حوالے سے سمجھنا آسان ہو. ایک بندہ کافی ہوتا ہے پوری دنیا کو وقت ڈالنے کے لیے. ایک چنگاری کہیں سے لگ جائے کہ کسی بندے کو کلیئر ہو گئی بات.